بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو گائز آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے آج ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی سیکنڈ ایپیسوڈ۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں اپنی قسط کی طرف۔ زندگی دھیرے دھیرے روٹین پہ آ گئی۔ حدید کے شروع میں تسلسل سے فون آتے رہے۔ الکا بھی ان اندیشوں کو تھپک کر سلانے کے بعد جیسے بہل سی گئی کہ حدید کی ہر میل ہر فون میں کال میں اس کے لیے جو شدت سے لگتی تھی وہ اسے دنوں نہیں ہفتوں مہینوں سرشار مدہوش سا رکھتی۔ چاہے جانے کا دلربا احساس اس کی رگ و جان میں زندگی بن کر دوڑتا ہوا محسوس ہوتا۔ یہی اطمینان تھا کہ وہ پھر سے اسٹڈی پر توجہ دینے لگی جب اس کا رزلٹ بہت شاندار آیا تھا۔ حدید نے اس کامیابی پر وہیں سے گولڈ کا انتہائی پیش قیمت اور نفیس ڈیزائن کا بریسلٹ گفٹ کیا جو اسے اتنا بھایا کہ اسی وقت کلائی میں پہن لیا۔ عید پہ بھی مانی اس کی خاص قیمتی اور مہنگی چیزوں سیدھی لے کر آئی تھی۔ ہر موقع پر جس طرح اسے اہمیت سے نوازا جا رہا تھا وہ خود پر نازا ہونے لگی تھی۔ یوں ہی انتظار کے کسک سمیت ایک سال بیت گیا۔ وہ ایگزامز کے بعد فارغ تھی۔ حدید کو گئے 2 سال ہو چکے تھے۔ آج کل تو وہ یوں بھی بس آنے والا تھا۔ آئیکا نے اسے چھیڑنا بھی شروع کر دیا تھا۔ اب تو اس کی اداسیاں ختم ہونے والی تھیں۔ تمام اندیشے بھی تھرے رہ جائیں گے اور مان بھائی کے آ کے تمہیں لے جائیں گے۔ لیکن ابھی وہ ڈھنگ سے خواب بھی نہیں دیکھ پائی تھی جب بھا نے پورے گھر میں طوفان مچا دیا۔ ان کا کوئی دوست لندن میں مقیم تھا جسے بھا نے حدید کے شب و روز پر نگاہ رکھنے کا حکم دیا تھا۔ اب اسی کا فون آیا تھا کہ حدید کسی انگریز لڑکی کے ساتھ کثرت سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس لڑکی کا حدید کے گھر پر بھی آنا جانا تھا۔ اس کے علاوہ وہ سب سے بڑا جرم جو حدید کے کھاتے میں درج ہوا وہ اس کا اپنے 2 سالہ قیام کی مدت کو مزید 1 سال تک بڑھانے کی اطلاع تھی، جس کی تصدیق الکا کے ذریعے فون پر کروا لی گئی۔ حدید نے اس بات کی تائید کر کے تابوت میں گویا آخری کیل ٹھونک دی تھی۔ الکا نے ایک بھی لفظ کہے بغیر فون بند کر دیا۔ اس کے بعد بھی حدید کے فون آتے رہتے مگر وہاں سے کسی نے بھی اس سے بات کرنا گوارا نہیں کیا۔ بھا بے حد بدگمان اور متنفر تھے۔ دادو اپنی بات سچ ثابت ہو جانے پر ہراساں اور امی بے حد فکر مند۔ ان کے سجدے طویل ہوتے جا رہے تھے۔ الکا کو تو جیسے ایک چپ سی لگ گئی تھی۔ ایک آئیکا تھی جو حدید کی فیور میں بولتی رہی تھی۔ بھا کو کیا ضرورت تھی اتنے عجیب سے انداز میں کسی پہ مسلط ہونے کی؟ مان بھائی کی جاسوسی پہ کسی کو صادر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کا کردار کہاں سے مشکوک تھا جو انہوں نے اس قسم کی حرکت کی؟ اب یہ بات کیسے یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ ہر بات سچی ہے؟ بھا کو یہ سب کچھ زیب نہیں دیتا؟ یہ تو پہلے اس رشتے پہ راضی نہیں تھے، تب تو کچھ نہیں کر سکے۔ اب ان فضول اور گھٹیا ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں۔ یہیں پر اکتفا نہیں کہ بابا امی اور دادو کو بھی مان بھائی کے خلاف بھڑکا رہے ہیں۔ آپا میں کہتی تم خود کیوں مان بھائی سے بات نہیں کرتی؟ اس نے زرد چہرہ لیے بیٹھی الکا کو تقریباً جھنجھلاہٹ میں جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ جو کب سے بے حس بنی بیٹھی تھی کوئی جواب دیے بنا اٹھ کر واش روم میں جا گھسی۔ مجھے پتہ تھا حدید ایک دن ایسا ضرور ہوگا۔ آنسو بند توڑ کر بہن نکلے جلتی آنکھوں پہ پانی کے چھپاکے مارنے لگی جن کی حدت بڑھتی جا رہی تھی۔ ایڈی تینوں ویلیولائز کرن تو بعد بھی نہیں ہٹی تو پھر نہ کر دے ادھر نگاہ اندر تو سارا کچھ پہلے ہی سامنے سی۔ ماموں مانی کو جب تک اس کے بھڑک اٹھنے والی آگ کی خبر بھی بہت دیر ہو چکی تھی۔ فون پر جب بھی ان لوگوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ادھر سے بہت روکھا پھیکا رسپانس ملا۔ یہ بات قابل تشویش تھی۔ جب بھی وہ اصل صورتحال جاننے کے لیے اگلے دن کراچی چلے آئے مگر وہاں کوئی ان کی بات سننا تو دور کی بات انہیں برداشت کرنے کے بھی آمادہ نہیں تھا۔ ان کی وضاحت دھری رہ گئی۔ صلح جوئی اور صفائی کے لیے اٹھایا گیا قدم ناکامی سے 2-4 ہوا اور وہ لوگ مایوس لوٹے تھے۔ ممانی تو اس قدر دل برداشتہ تھی کہ شدید بیمار پڑ گئی۔ ماموں نے فون کر کے حدید کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا تب بھی وہ حیران پریشان ہونے کے بعد شدید قسم کے غصے میں آ گیا۔ یہ بکواس کس نے کی؟ احتشام بھائی کا کوئی دوست ہے بھائی جو وہاں آپ کو واچ کرتا تھا، اس کی انفارمیشن کا نتیجہ یہ سب۔ سعید نے آہستگی سے بتایا تو اس کا غصہ کچھ اور بڑھ گیا۔ میں اپنی صفائی پیش نہیں کروں گا۔ بابا کی صفائیاں وہ لوگ پیش کرتے ہیں جو جھوٹے ہوں۔ بہرحال میں آ رہا ہوں، جو کچھ بھی ہے میں وہیں آ کر دیکھوں گا۔ اس نے سلسلہ منقطع کر ڈالا۔ اب کیا ہوگا اماں؟ وہ لوگ تو ایسے روڈ اور اجنبی بن بیٹھے جیسے جانتے ہی نہ ہو۔ سعید بے حد فکر مند تھا۔ بھائی کی دیوانگیوں سے اچھی طرح آگاہ تھا۔ یہی فکر اسے کھائے جا رہی تھی کہ اب رخصتی ہونا تو بظاہر ناممکن نظر آ رہا تھا اس قسم کے حالات میں۔ دیکھو بیٹے جو خدا کی مرضی ہوئی۔ ممانی نے ٹھنڈا سانس بھر کے کہا اور عصر کی نماز کے لیے اٹھ کے خدا سے بہتری کی دعا کرو، میرا تو دل بہت گھبرا رہا ہے۔ بھائی کتنا چاہتے ہیں الکا کو؟ نائلہ نے افسردگی سے کہا تو سعید اور عائشہ ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ کسی کے پاس کہنے کو جیسے کچھ بھی نہیں تھا۔ سردی کی شدت کا اندازہ فضا میں تیرتے قہر سے بخوبی لگایا جا سکتا تھا۔ قہر سے کھڑکیاں دروازے اچھی طرح بند کیے الکا لحاف میں بیٹھی بظاہر کسی کتاب میں مطالعے میں مگن تھی مگر ذہن کہیں اور تھا۔ آئیکا کچھ دیر تک پرسوچ نگاہوں سے اس کے شاداب چہرے پر بکھرے عجیب سے سوز کو دیکھتے رہنے کے بعد گہرا سانس کھینچ کر بولی، آپا تم خود مان بھائی سے بات کرو نا، آخر وہ کیوں اس طرح خاموش ہو کر بیٹھ کے؟ ان کی خاموشی تو سراسر حالات کو ان کے ناموافق بنا رہی ہے۔ آئیکا کی حد درجہ بے چین نگاہیں اس کے بریسلٹ سے خالی مرمری کلائی پر اٹکی ہوئی تھی۔
مگر اس بات پر وہ جیسے کرنٹ کھا کر اچھلی. اگر اتنی فکر میں دبلی ہوئی جا رہی ہو تو جاؤ تم خود کر لو, مجھے کوئی ضرورت نہیں. اس کرپٹ دھوکے باز شخص سے جھوٹی صفائیاں لینے کی. کتاب زور سے ٹیبل پر پٹک کر جیسے حلق کے بل گر رہی تھی. آپا؟ آئکا منہ کھول کر اسے دیکھتی رہ گئی. یہ اشتعال, یہ نفرت کم از کم اس کے لہجے سے نہیں چھلکنی چاہیے تھی آپا. مگر لیو دس ٹاپک آتی. آج کے بعد تم اس کے علاوہ مجھ سے کسی بھی ٹاپک پر بات کرنا چاہو تو ٹھیک, ورنہ وہ بات میں کبھی سننا پسند نہیں کروں گی جس میں اس کا نام بھی شامل ہو. انڈرسٹینڈ؟ اس کی برمی تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی جبکہ آئکا ششتر سی بیٹھی تھی. ایسا کتنا ہوگا اس کے دل میں, وہ ہرگز نہیں جانتی تھی. نہ کچھ ہویا, نہ ہوایا, نہ کسی نے گل بات کی, ایویں اپنے کولوں گلاں کڑ کے بیٹھے ہوئے نے. یہ تم ہو آپا؟ آئی کانٹ بلیو اٹ. مجھے افسوس ہو رہا ہے تمہاری ذہنیت پر, تمہاری سوچ پہ. بغیر کسی واضح ثبوت کے تم کسی پر فرد جرم کیسے عائد کر سکتی ہو؟ مان بھائی ایسے نہیں ہے, یہ گواہی تو میرا دل بھی دے رہا ہے. پھر آپ کا تم مان تھے آپا؟ وہ تعصب سے کہتی جھٹکے سے اٹھ کر چلی گئی اور الکا ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کر بلک اٹھی تھی. وہ آئکا کو کیسے بتاتی کہ ان دنوں اس کی جان کیسے سولی پر لٹکی ہے, حدید کی مانی کے اس خاموشی کیسے اس کا کلیجہ جلاتی ہے. محبت میں تو زیادہ شک اور زیادہ وہم ہوتے ہیں, پھر اگر وہ بدگمان ہو بھی کی تو کیا عجب تھا. ایڈے بھی وہم و بدگمانیاں نہیں ہوندیاں. احتشام بھائی نے یہ سب باتیں بغیر کسی ثبوت کے کیسے الزام بنا کر میری ذات پر چسپاں کر دی اماں. وہ سخت طیش میں تھا. ساری بات سن کے کل رات ہی وہ پہنچا تھا. اس قدر مشتعل تھا کہ اسی وقت کراچی جانا چاہتا تھا, مگر بابا نے زبردستی روک لیا. اب وہ بپھرے ہوئے شیر کی طرح خطرناک تیور لیے ان کے سامنے تھا. یہاں اتنا سب کچھ ہوتا ہے اور آپ نے مجھے کچھ نہیں بتایا, وہ بھی میرے پوچھنے پہ. اگر میں نہ پوچھتا. حدید غلط بات ہے بیٹا, ہم وہاں تمہیں پریشان کرنا نہیں چاہتے تھے. پھر یہ کہ ہم اپنے طور پر اس معاملے کو سلجھانا چاہتے تھے, تو پھر سلجھا لیا. وہ تن سے انکارا بھر کے بولا تو بابا نظریں چرا گئے. ان کی نظریں چرانے پر وہ لب بھیجتا ہوا سب کے درمیان سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا. ہیٹر کی حدت نے اس کے حساب کو دھیرے سے تھپکا اور پرسکون کرنا چاہا, مگر وہ اس قدر ڈسٹرب تھا کہ اس پل کچھ بھی محسوس نہیں کر پایا. سگریٹ نکال کر لبوں کے درمیان رکھنے کے بعد لائٹر سے شعلہ دکھاتے ہوئے اس نے دوسرے ہاتھ سے سیل فون پر نمبر پش کیا. گہرا کش لے کر دھواں بکھیرتے ہوئے دوسری طرف سے کال ریسیو ہونے کا انتظار کرنے لگا. چند لمحوں کا انتظار اسے سخت گرام محسوس ہوا. ہیلو؟ الکا کی قدرے مدھم آواز اس کی سماعتوں میں اتری. تب وہ سگریٹ منہ سے نکال کر سیدھا بیٹھا. الکا, میرے پیچھے یہاں میرے خلاف محاذ کھل کر تم نے مجھے بتانا تک گوارا نہیں کیا. کیا وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اس کا لہجہ بغیر کسی نرم گرم جذبے کے بے حد سپاٹ سرد مہری سموئے تھا. الکا نے لب بھیج کر خود کو کمپوز کیا. میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے. وہ سخت برہم ہوا. آپ کو کوئی حق نہیں اس طرح مجھ پر روب جمانے کا, سمجھے آپ؟ وہ جو پاس بدگمانی کے اثرات سے بھری بیٹھی تھی تنفر زدہ لہجے میں کاٹ در تلخی سے منہ کے بولی, تو دوسری جانب حدید کا پارا کچھ اور چڑھ گیا. تمہارا دماغ ٹھیک ہے الکا؟ تم جانتی ہو کہ تم کس سے بات کر رہی ہو؟ وہ گویا پھنکارتے ہوئے لہجے میں جتا کر بولا. تب وہ زہر ہنستی تن سے بولی. جی ہاں, اچھی طرح جانتی ہوں کہ میں اپنے نام نہاد شوہر سے مخاطب ہوں. الکا حدید کے لہجے میں بے یقینی کا واضح رنگ چھلکا. یہ تم ہو الکا؟ مجھے یقین کرنا پڑے گا کہ تم بھی اب وہ نہیں رہی. جانتی ہو, جب میں جا رہا تھا تو اماں نے مجھ سے پیکنگ کے دوران کہا تھا اچھی طرح چیک کر لو, تمہارا کچھ رہ تو نہیں گیا. اور میں نے کہا تھا سب کچھ تو یہیں چھوڑے جا رہا ہوں. بہت آس تھی مجھے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, الکا نہیں بدلے گی, مگر خام خیالی تھی میری. آپ نے یہی بتانے کے لیے فون کیا تھا مجھے اپنے ضروری ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے. وہ اس کی بات کاٹ کر بولی تو حدید کچھ لمحوں کے لیے بالکل شاکڈ رہ گیا. میرے بدل جانے پر اس قدر ہرٹ کیوں ہوتے ہیں حدید صاحب؟ اگر آپ تمام وعدوں قسموں کو پاس بلا کر وہاں عیاشیاں کر سکتے تو میں کیوں پابند رہوں؟ میں نے تو ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا. اس کا لہجہ بے حد شفاف تھا, ہر احساس سے آری, بے حد کٹیلا. الکا, یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ یوں دانت پھینچ کے گرایا کہ کبھی اس کے سامنے ہوتی تو گلا دبانے سے بھی دریغ نہیں کرتا. میں بکواس کر رہی ہوں؟ وہ تلخی سے ہنسی. تو آپ کیا کریں؟ کر رہے ہیں. میں جانتے ہیں میں پاگل نہیں ہوں جو اپنے پیرنٹس اور بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آپ کا دم بھرتی پھروں. ایک ایسا شخص جو مجھ سے مخلص نہیں ہے. وہ چیخی تھی اور ادھر کے گہرے صدمے حدید کی گہرے صدمے سے قوت گویائی کھوتا حدید شاکڈ کھڑا رہ گیا. تو سنو الکا حدید الرحمان, یہ طے شدہ ہی ہے کہ تمہیں یہ زندگی صرف میرے ساتھ گزارنی ہے. ٹھٹھا دینے والے سرد لہجے میں کہہ کر اس نے سلسلہ منقطع کر ڈالا تھا. سیل فون تکیے پر پٹک کر بستر پر گر گیا. اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا. صورتحال یہ دادی بڑھ گئی. حدید دونوں ہاتھوں پر سر گرائے بے حد الجھا ہوا نظر آ رہا تھا. چائے کا مگ اس کے پاس پڑا ٹھنڈا ہو چکا تھا. مان موبائل پر ہوتی وائبریشن اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی تھی. اسکرین پر روشن احتشام بھائی کا نمبر اس کے چہرے پر سرد تاثرات سمیٹ لایا. ہیلو, تم نے الکا سے فون پہ بات کی تھی؟ بغیر کسی سلام دعا کے انہوں نے چھوٹتے ہی پوچھا. آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے جواباً تلخی سے کہا. ان کا اندازے سے سخت انسلٹنگ محسوس ہوا. جو پوچھا اسی کا جواب دو, سمجھے؟ وہ قرائے تو حدید کو خود پر ضبط کرنے کی خاطر لب بھیجنا پڑے. کی تھی, آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے جواب کے ساتھ پھر سے سوال دہرایا, جس کا جواب دینے کی بجائے وہ سرد لہجے میں گرائے. تم ہوتے کون ہو اس سے بات کرنے والے؟
مجھے یہ جرت کس نے دی آپ اچھی طرح سے جانتے ہو، اور میں اس کا کیا ہوں یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ ان بیکار سوالوں کا مقصد ہماری کوئی بھی پرسنل بات ہو سکتی ہے، آپ کو کیوں بتاؤں؟ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بہت سکون سے بات کرتے ہوئے بھی اس نے دوسری سمت آگ لگا دی۔ تم اپنی اوقات بھول رہے ہو، پاکستان آ گئے، اسے ہی کافی سمجھو، کراچی آنے کی غلطی نہ کرنا۔ انہوں نے گویا دھمکایا تھا۔ حدید کے لبوں پر زہریلی مسکان بکھر گئی۔ پرائم منسٹر صاحب، آپ کی بہن کو لینے آؤں گا تو قدم تو رکھنے پڑیں گے کراچی میں۔ وہ بجائے مسلط سے کام لینے پر جھگڑے کو طول دینے لگا۔ جوانی کا گرم خون بھڑک اٹھا تھا۔ میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا اگر الکا کا نام بھی لیا تو تمام رشتے ختم سمجھو، وہ طنز سے بولا تھا۔ یہ حق تو صرف میرے پاس ہے مسٹر پھنے خان صاحب، آپ کی بہن میرے نکاح میں، اور جب تک میں نہ چاہوں آپ کی بہن سے میرے تعلق کو آپ نہیں توڑ سکتے۔ اور سنیں، اسے 7 پردوں میں بھی چھپا کر رکھیں گے تو بھی میری پاؤں سے دور نہیں ہوگی۔ ایک بار یہ جرت کر کے دیکھو، تمہاری لاش ہی واپس جائے گی۔ احتشام بھائی نے پھنکار کر کہتے ہوئے سلسلہ کاٹا، تب وہ سیل فون سائڈ پر رکھتا ہوا وہیں صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ میں نے احتشام بھائی پاگل لگا گا، ذہنی مریض۔ اسے قطعی سمجھ نہیں آ رہی تھی بھائی اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے تھے۔ اتنا تو وہ بھی جان گئی یہ سارا چکر چلایا ہوا بھاگ گئی تھا، مگر کیوں، یہ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ جو کچھ بھی تھا اب اسے ہر صورت الکا کو حاصل کرنا تھا، چاہے جیسے بھی سے۔ اس وقت وہ اس کی محبت سے زیادہ اس کی انا کی تسکین اور ضد تھی، بس اور بس۔ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی، ماڑی جنی گل ہوندی نہیں تو محبت دے وچ انا دے وچ کنورٹ ہو جاندی، لاکھ لعنت ہے۔ لنڈن سے واپس بغیر کسی شیڈول کے تحت اچانک ہوئی تھی۔ وہ چاہتا تو لاہور والی فارم میں اپنی پوسٹ کو پھر سے حاصل کر لیتا، مگر اس نے دانستہ ایسا نہیں کیا۔ اب معاملہ عزت نفس اور مردانگی کا تھا۔ اماں بابا سے دانستہ اس حد تک بگڑ جانے والے معاملے کی ہوا نہیں لگنے دی، اور انہیں سب طرح سے تسلی سے نواز کر خود کراچی چلا ہے۔ سب سے پہلے اس نے خود کو سیٹل کیا تھا۔ گورنمنٹ جاب اتنی آسانی سے ملنا مشکل تھا۔ اس نے فی الحال 1-2 جگہ انٹرویو دے دیا۔ کبھی امید تھی کہ کسی نہ کسی جگہ ضرور اپوائنٹ کر لیا جاتا۔ اسے اپنے خدا پر مکمل بھروسہ تھا۔ اس طرف سے اطمینان ہونے کے بعد اس نے الکا کے متعلق معلومات حاصل کی تھی۔ یہ اس کا 3rd ایئر تھا۔ وہ اسی کالج میں زیر تعلیم تھی جہاں کئی بار حدید نے اسے پک اینڈ ڈراپ بھی کیا تھا۔ پھر اگلے دن وہ کالج پہنچ گیا۔ کالج گیٹ کے باہر گاڑی روک کر وہ اس کا منتظر سگریٹ سلگانے میں مگن تھا جب اسے سفید یونیفارم میں بلیک شال میں لپٹے باہر آتے دیکھا۔ وہ اکیلی تھی، اس کا مطلب آئیکا کالج نہیں آئی۔ اس نے غنیمت جانا اور سگریٹ لبوں میں دبا کر اس پر نگاہ رکھے۔ گاڑی ریورس کرتا عین اس کے برابر ہے۔ وہ کچھ بے خیال سی کھڑی، یقیناً اپنی گاڑی کی منتظر تھی۔ سبک رفتاری سے چلتی ہوئی گاڑی اس کے پاس آتے غیر محسوس انداز میں رکی، اور اگلے لمحے وہ دروازہ اوپن ہوتے اندر گھسیٹ لی گئی تھی۔ اس کے حلق سے نکلتی چیخ حدید کے وزنی ہاتھ نے دبا ڈالی تھی۔ اللہ، اپنی بیوی چک کر لے کر چل رہا۔ کتنے نفوس نے حیرت سے منجمد کر دینے والے اس منظر کو تحیر کی نگاہ سے دیکھا ضرور، مگر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ گاڑی فراٹے بھرتی دھول اڑاتی غائب ہو گئی تھی۔ چیختی چلاتی بری طرح سے بلکتی الکا پر اس نے ایک کے بعد دوسری نگاہ ڈالنا گوارا نہیں کیا، جو آنسو اور فریادوں سے کام نہ بنتا دیکھ کر غم و غصے سے پاگل ہوتی اسی پر پل پڑی۔ حدید نے ایک ہاتھ میں اس کے دونوں ہاتھوں کو جکڑ کر زوردار جھٹکا دیتے پٹک دیا۔ اب اگر تم نے بدتمیزی کی تو بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ وہ گویا حلق پھاڑ کے چنگاڑا۔ الکا پوری قوت سے دیوار سے ٹکرائی۔ سر میں لگنے والی چوٹ اتنی شدید تھی کہ اسے آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھاتا محسوس ہوا۔ حواس تو سلامت رہے، البتہ اس نے دوبارہ اس غلطی کو نہیں دہرایا۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کے اس کی طرف آیا تو الکا اس کا ارادہ پھامتے ہوئے بدک کر دور ہٹی۔ ڈونٹ ٹچ می۔ ارے، وہ بے ساختہ کھلکھلایا، آپ کی رخصتی ہوگی بیگم صاحبہ، اور اب یہ تو کسی طور ممکن نہیں کہ ہم آپ کے اس کوتوالی حکم پر سر تسلیم خم کرتے نظر آئیں۔ وہ بڑے غصے سے کہتا اسے بازو میں اٹھا کر اندرونی حصے کی سمت بڑھ گیا۔ الکا کو اس سے اس حد تک پڑی ہوئی جسارت کی ہرگز امید توقع نہیں تھی۔ رنج و غم، غصہ، قہر جیسے جذبات پر شدید قسم کی شرم غالب آ کر اس کی قوت گویا چھین لے گئی۔ بیڈ روم میں آنے کے بعد اس نے الکا کو آہستگی سے بیڈ پر ڈالنے کے بعد قدرے جھک کر بغور اس کا جائزہ لیا۔ وہ جو تب سے گہرے صدمے کے زیر اثر حواس مختل کر چکی تھی، اس کے یوں جھک جانے پر تڑپ کر پیچھے ہوئی۔ او تھینک گاڈ، ورنہ میں تو سمجھا شاید تم بے ہوش ہو گئی ہو۔ وہ شرارت کے انداز میں ہنسا۔ الکا کو سخت زہر لگا۔ واضح اشارہ اس کے بنا کسی مزاحمت کے چپ چاپ اس کی پناہوں میں سمٹ آنے کی سمت تھا۔ وہ ضبط میں سرخ پڑے چہرے سمیت جھٹکے سے اٹھ کر بیڈ سے نیچے اترے۔ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ مقصد کیا ہے اس گھٹیا حرکت کا؟ خانہ آبادی کی قرض سے ہی لائے ہیں محترمہ، سو ریلیکس کریں۔ آج کے دن ہم آپ کو مہمان بنا کر عزت دیں گے۔ کل سے یہ آپ کا اپنا گھر ہے، جیسے رہنا چاہیں، جیسے چاہنا رہنا۔ شٹ اپ، نہیں ہے یہ میرا گھر، سمجھے تم؟ وہ بدلحاظی سے چیخی تو حدید نے پلٹ کر تنبیہی نگاہ سمیت اسے دیکھا۔ آواز کا والیوم نیچے رکھو الکا، مجھے چیختی چلاتی اور اسے شدید قسم کی چڑ ہے، تو میں کیا کروں؟ مجھے واپس جانا ہے۔ وہ جواباً پیر پٹک کر پھر سے چیخی تو حدید نے بھی لب پھینچ کر ابل آنے والے اشتعال کو دبانے کی صحیح کی تھی۔ اپنا گھر اجاڑنے کے در پہ ہو تم، مگر میں ایسا نہیں چاہتا۔ تمہاری اس خطا کو نادانی سے تعبیر کرتے ہوئے درگزر سے کام لے رہا ہوں الکا، سو بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم، کیونکہ میں بار بار ہونے والی خطائیں معاف نہیں کرتا۔ انگلی اٹھا کر وارننگ کے انداز میں کہتا پلٹ کر کمرے سے نکلا تو پیچھے دروازہ ایک جھٹکے سے بند ہوا۔ الکا بھاگ کر دروازے تک آئی، مگر وہ باہر سے مقفل ہو چکا تھا۔ اسے اپنے وجود پر زرد چونٹیوں کی حرکت محسوس ہوئی۔ ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر خوف کا احساس بن کر دوڑ گئی۔ وہ سخت بے بس سی ہو گئی تھی۔
وہ جیسے اندر آیا الکا پاگل جنونیوں کی طرح اس پر پل پڑی. ذلیل کمینے گھٹیا انسان، چھوڑ دو مجھے. اس طرح مجھے قید کر کے تم سمجھتے تم مجھے جیت لو گے؟ تو تمہاری یہ بھول ہے. وہ دونوں ہاتھوں میں اس کا گریبان پکڑ کر جھٹکے دیتے ہوئے بری طرح چیختی ہوئی رو پڑی. حدید نے بنا کچھ کہے اس کی کلائی پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دیتے ہوئے اسے بیڈ پر دے مارا. تم واقعی وہ الکا نہیں ہو جسے میں جانتا تھا، جسے میں چھوڑ کر گیا تھا. مجھے واپس چھوڑ کے آؤ. وہ بیڈ پر گرنے کے باعث کھل کر بکھر جانے والے بالوں کی پرواہ کیے بغیر اٹھ کر اسے دھکا دیتے ہوئے ہسیانی ہو کر چلائی تو حدید نے انگارہ ہوتی آنکھوں میں تلخی بھر کے اسے دیکھا. بھول جاؤ واپسی کو. جہاں تمہیں آنا تھا آ چکی. یہاں سے واپسی تمہاری تبھی ممکن ہو سکے گی جب تم میرے کم از کم ایک بچے کی ماں بن جاؤ گی. صوفے پر بیٹھنے کے بعد سگریٹ سلگاتے ہوئے اسے سناٹوں کی زد پر رکھے. میں تمہارے کسی بھی ایسے گھٹیا ارادے میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی. مر جاؤں گی میں. اس پر جنون سوار ہونے لگا. ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا اس کی تصویر کا چکڑا سنہرا فریم اٹھا کر تیش کے عالم میں دیوار پر مارتے ہوئے ہسٹیرک ہونے لگی. جو مرضی کر لو، اب تم یہاں سے نہیں نکل سکتی. سگریٹ کا دھواں بکھیرتا ہوا اپنی ریموٹ سے ٹی وی آن کرنے لگا. الکا کے چہرے سے بے بسی کا واضح ہار چھلکا تھا. کچھ چارہ نہ پا کر وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی. میری امی، بابا، بھائی اور ممانی. وہ ایک کا نام لے کر تڑپ رہی تھی. بھول جاؤ ان سب کو. اب تمہارے لیے سب سے اہم میری ذات ہونی چاہیے. اور یہ آنسو مت بہاؤ الکا. اب میں ان سے نہیں بگڑوں گا. اس کے رکھائی سے کہنے کے الفاظ پر اس کے آنسوں میں اور روانی آ گئی، مگر وہ اگنور کیا چینل سرچنگ میں مصروف رہا تو الکا کو اس کی بے حسی سنگ دلی کا اعتبار سے آنے لگا. میرے بابا کا کیا قصور ہے حدید؟ ان پر رحم کھائیں. واپس جانے دے مجھے. اپنی جگہ چھوڑ کر گھٹنوں کے بل اس کے سامنے گرتے وہ ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑائی. تب حدید نے ابرو چڑھا کر نگاہ کا زاویہ بدلا. پلکوں کی دہلیز سے پھیلتی نمی اس کے گلاب چہرے کو بھگو چکی تھی. شوگر فی کپ کپاتے لب اور جل تھل ہوتے نین وہ جیسے اندر سے ڈگمگا گئے. اسے اپنا دعویٰ غلط ثابت ہوتا محسوس ہوا. یہ وہی لڑکی تھی جس سے اس نے محبت کی تھی. یہ وہی لڑکی تھی جس سے وہ بھی محبت کرتا تھا. اس نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں ہی نہیں لیے، ہلکے سے جھٹکے سمیت اسے خود سے قریب بھی کر لیا. ہمیں ایک تو ہونا ہی تھا الکا. اس طرح سے تمہاری جو بھی غلطی تھی اسے میں نہیں دیکھ رہا، مگر تم سے دوری بھی میری برداشت کا کڑا امتحان ہے. تم مجھ سے بدگمان تھی نا. چلو میں تمہیں بتاتا ہوں. وہاں کیتھرین میری دوست تھی. وہ اچھی لڑکی ہے. وہ میری کورس میٹ تھی. اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھ سے محبت کرتی تھی، مگر مجھے تو کوئی اور بھاگی تھی. بہت چارمنگ، نازک اور اچھی خاصی بدگمان سی لڑکی. جانتی ہو وہ کون ہے؟ تم. وہ سرگوشی سے ذرا بلند آواز میں کہہ رہا تھا. الکا جو تب سے بنا کسی مزاحمت کے اس کے بہت نزدیک تھی، پھڑپھڑا کر اس کے حصار سے نکلی. مجھے تمہاری کسی جھوٹی کہانی پر اعتبار نہیں. تم جھوٹے ہو، دغا باز ہو. وہ مٹھیاں پھینچ کر پوری قوت سے چلائی. تمہارا دماغ ابھی بھی خراب ہے. میں پھر بات کروں گا تم سے. وہ اسے وہیں چھوڑ کر پلٹ کر باہر نکل گیا. الکا وہیں بیٹھ کر سسکنے لگی. وہ جانتی تھی دروازہ لاکڈ ہو چکا ہے. باہر جانا بالکل بیکار تھا. دونوں وجہ صحیح کوئی بھی نہیں ہے. وہ جو غلط ہے تو وہ بھی غلط ہے. پیار محبت سے جو بات ہینڈل ہو جاتی ہے تو ایمی ایڈا فساد پایا ہوا. وہ پچھلے 2 دنوں سے مسلسل آنسو بہا رہی تھی. شفاق، بے رحم، ظالم، رحم سے عاری شخص کی منت سماجت سے لے کر دھمکی تک ہر باز مار کر بھی وہ اس عقوبت خانے سے نکلنے میں ناکام رہی تھی. اب تو جیسے ہار کر شکستہ ہو کر بیٹھی. وہ قسمت سے شوقی تھی. ہر شے سے خفا. اب تک اس کے گھر والے بھی اس پر فاتح پڑ چکے ہوں گے. پتہ نہیں کیا بیتی ہوگی ان پر. وہ سوچ کر ہی لرز جاتی. اور اب اگر میں واپس لوٹوں تو کیا وہ لوگ مجھے قبول کر لیں گے؟ 2 راتیں باہر گزارنے کے باوجود اس کا دماغ سوچ سوچ کر شل ہونے لگا تھا. جب حدید کھانے کی ٹرے سمیت اندر داخل ہوا. نکل جاؤ یہاں سے. اگر آپ نے مجھے چھونے کی، میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں شوٹ کر لوں گی خود کو. سنا تم نے؟ آنکھوں میں وحشت کے سپا سار لیے وہ للکار کر کہتی، لپک کر شیشے کا بھاری گلدان اٹھا چکی تھی. حدید نے ٹرے ٹیبل پر رکھنے کے بعد لب پھینچ کر اسے دیکھا. پاگل مت بنو الکا. اسے واپس رکھو. نہیں کہا نا نہیں. بس تم چلے جاؤ یہاں سے. وہ الگ پھاڑ کر چیخی. حدید نے مزید ایک بھی لفظ کہے بنا آگے بڑھ کر گلدان اس کے ہاتھ سے چھین لیا. نان سینس سلی گرل. کچھ نہیں بگاڑ سکتے تم میرا. اسے ہاتھوں میں چہرہ ڈھام کر روتے دیکھتا وہ تپے ہوئے لہجے میں بولا تھا. اور اس دھمکی کی بھی ضرورت نہیں ہے. سزا تو تم مجھے اس طرح بھی دے رہی ہو خود سے دور رکھ کے. اور تم نے یہ کیسے سوچا کہ میں تمہارے ساتھ کسی قسم کی زبردستی کروں گا یا تمہیں تمہاری رضامندی کے بغیر چھوؤں گا؟ اتنا گرا ہوا کیوں سمجھنے لگی ہو تم مجھے؟ اس کا لہجہ نہ چاہتے بھی شوقی ہو گیا. الکا نے نہایت درشتی سمیت اس کی گریب سے اپنا بازو چھڑایا. محبت کی ہے میں نے تم سے الکا. کیوں ایسی ہو رہی ہو؟ وہ بے حد عاجزی سے بولا. اور کچھ یاد نہیں ہے مجھے ہمارے درمیان کیا تھا. مجھے یاد ہے تو بس اتنا کہ آپ نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں چھوڑا. سب کی نظروں میں 2 کوڑی کا کر دیا مجھے. میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گی. اس کے رونے میں شدت آئی. حدید پریشانی کے بال مٹھی میں جکڑ کر سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا کچھ کہے بنا اٹھ کر باہر نکل گیا. الکا ہنوز رو رہی تھی. اس کی توقع کے عین مطابق اسے اپائنٹمنٹ لیٹر مل گیا. آفس سے آنا تھا. جب بھی تیار ہونے بیڈ روم میں آیا تو الکا کو بیڈ پر بے سود سوئے دیکھ کر وہیں رک گیا. تکیے پر دور تلک بکھرے ریشمی بال اور بھیگتی ہوئی خمیدہ پلکوں کی سیاہ چھالیں دہکتے رخساروں پر سایہ فگن تھی. پرسوز سا یہ روپ لیے وہ گویا پورے ماحول پر چھائی ہوئی تھی. وہ بے اختیاری میں چند قدم بڑھا کر اس پر جھک گیا. مان اس کی نیند میں خلل اور ناگواری کے احساس سے لب بھیج کر سیدھے ہونے پر اکسا گیا تھا. وہ وارڈروب کھول کر سوٹ نکالنے کے بعد فریش ہونے واش روم میں گھس گیا. جس وقت گیلے بال تولیے سے خشک کرتا باہر آیا الکا کو جاگتا پا کر لمحے بھر کو رکا. پھر قدم بڑھا کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا رکا. سوجی ہوئی سرخ متورم آنکھیں اور تھکن زدہ انداز لیے وہ ہارے جواری کی طرح
بیٹھی تھی۔ حدید کا دل کٹ کر رہ گیا، یہ سب تو کبھی نہیں چاہا تھا اس نے۔ وہ اس کے عکس سے نگاہ چرا کر بال سنوارنے لگا۔ سنو، تمہارے لیے ناشتہ میں نے بنا دیا، کر لینا، اور ہاں گیٹ یاد سے بند کر لو، میں آفس جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا، ٹیک کیئر۔ بریف کیس اٹھا کر لمحے بھر کو اس کے پاس رک کر اس کا گال سہلا کر نرمی سے بولا۔ تلکا ایک پل کو ششتر رہ گئی تھی۔ اس کی اس قدر نارمل انداز پر وہ کتنا مطمئن تھا، یوں جیسے وہ صدیوں سے یوں ہی تو رہتی آئی ہو۔ گیٹ کھلا چھوڑ کر جا رہے ہو، اگر میں بھاگ گئی تو؟ وہ اس کے پیچھے تقریباً بھاگ کر باہر آئی۔ حدید کے تیزی سے اٹھتے قدم ایک لمحے کو رکے، اس نے گردن موڑ کر الکا کی آنکھوں میں جھانکا، پھر وہ بھرپور اعتماد سے ہنس دیا۔ بھگا تو لائیں تمہیں، اب کہاں بھاگو گی؟ اس کی سمت چھپ کر وہ اس کی ناک دبا کر بولا تو الکا کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ وہ جا چکا تھا، الکا کا جی چاہ چیخ چیخ کر روئے۔ کیسی بے بسی تھی، وہ اسے ایسی چڑیا کی مانند کر چکا تھا جس کے پر کاٹ کر پنجرے کا دروازہ کھول دیا جائے۔ وہ چاہنے کے باوجود واپس نہیں جا سکتی تھی، یہ بات وہ بھی تو جان گیا تھا۔ حدید ہر صبح آفس آنے سے قبل اپنے لیے ناشتہ بناتا تو اس کے لیے بھی تیار کر دیتا۔ واپسی پر آتے ہوئے کھانا پیک کروا کے لے آتا۔ پہلے اس نے ساتھ کھانے سے اصرار کیا تھا، مگر اس کے نہ خود پر انکار پر وہ خاموش ہو گیا۔ الکا اب تک اس کے لیے اس گھر کے لیے اجنبیت کا رویہ اپنائی تھی۔ ناشتہ کرنے کے دوران جو برتن گندے ہوتے انہیں حدید خود ہی دھوتا تھا، صفائی البتہ وہ بھی نہیں کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ گھر کی حالت ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ حدید کے تمام کپڑے لانڈری سے دھلتے تھے، وہ دھل کر آئے کپڑوں کو اٹھا کر بھی وارڈروب میں رکھنے کی روادار نہیں تھی۔ خود اپنی حالت اس کی قابل رحم حد تک بگڑ چکی تھی۔ الجھ کر بکھرے بال اور سطح وہی متورم چہرہ، شکن آلود وہی یونیفارم۔ اس کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے حدید چند روز قبل بوتیک سے اس کے لیے 3-4 جوڑے لایا تھا۔ سوری یار، مجھے خواتین کی شاپنگ کا اتنا سینس نہیں ہے، جیسے بھی ہم پلیز قبول کر لو، اگلی مرتبہ شاپنگ کے لیے تم میرے ساتھ چلنا۔ اس پہ اتنا بڑا ستم توڑنے کے بعد وہ ہر بات یوں ہی نارمل سے انداز میں کیا کرتا تھا۔ الکا کچھ کہے بنا جھٹکے سے اٹھ کر گھر چلی گئی۔ حدید بھی محسوس کیے بنا ریموٹ اٹھا کر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ بھی اس کے اس رویے کا عادی ہو چکا تھا، مگر الکا نے اس کے بعد بھی اس کے لائے کپڑے پہننا تو دور کی بات کھول کر دیکھنا بھی گویا گناہ سمجھا تھا۔ کپڑے نہ کا دی دشمنی، دورے فٹے منہ تیرے تھے، بدیخ تو جوڑے آئے، جوڑے پا کے انجوائے کر، باقی سارا کچھ اپنی جگہ، کپڑے نہ کا دی ناراضگی۔ وہ ہر طرح سے زج کرنا چاہتی تھی، مگر وہ زج ہو کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ گویا اس کی ہر حرکت کو اگنور کرتے سے الٹا زج کیے دے رہا تھا، اور وہ زج ہو بھی رہی تھی۔ زیادہ غصہ آتا تو بے بسی سے رونے بیٹھ جاتی۔ اس وقت بھی وہ ایسے ملول سی ہو کر سسک رہی تھی۔ جب نگاہ ٹیلی فون سیٹ پر پڑی، چند لمحوں تک وہ بنا کچھ بھی سوچے گمسم سی بیٹھی رہ گئی۔ یہ سہولت گھر پر موجود تھی۔ اپنی بے خبری میں اس کا دل اپنا سر پیٹ لینے کا چاہ، خوشی سے بلیوں اچھلتے دل کو سنبھالتی اٹھ کر ٹیلی فون سیٹ کے قریب آئی تھی۔ نمبر ملا کر اس نے دھڑکتے دل سمیت گڑ گڑا کر دعا کی کہ یا رب العالمین فون آئکا ریسیو کرے۔ یقیناً وہ قبولیت کی گھڑی تھی کہ دوسری طرف سے آئکا کی آواز سن کر اس پر رکت طاری ہوگی۔ آتی آئکا۔ وہ بے ربط سی ہوتی ہوئی گھٹی ہوئی آواز میں رو پڑی۔ آپا؟ آئکا کو دوسری طرف حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ آپا پلیز ٹھہرے، میں فون کمرے میں لے جاتی ہوں۔ اس کی سرگوشیانہ آواز پر اور شدتوں سے آنسو بہانے لگے۔ اتنے دنوں بعد کسی اپنے کی آواز سن کر دل کیسے تڑپا تھا۔ آپا یہ تم ہی ہو نا؟ میں کیسے یقین دلاؤں خود کو؟ آئکا کی جذبات کی شدت سے کانپتی آواز اس کی حالت کو مزید غیر کرنے کا سبب بنی۔ تم سمجھ رہی تھی میں مر گئی ہوں؟ کاش میں مر جاتی۔ وہ بل کی تو دوسری جانب آئکا نے دہل کر اسے ٹوکا۔ ہائے اللہ نہ کرے آپا، ایسی بدفعل تو منہ سے نہ نکالو۔ پھر لہجہ بدل کر بولی، اچھا ہی ہوتا کہ مان بھائیوں زبردستی آپ کو لے گئے، ورنہ بھاگ کبھی آپ کی رخصتی نہ ہونے دیتے۔ آئکا سے کم از کم اس حد تک حماقت کی توقع نہیں تھی، جب اس شدید قسم کی خفگی کے اظہار کے طور پر بری طرح اس پر برس پڑی۔ آئکا نے اس ملامت کو چپ چاپ سہ لیا، پھر ہنوزی سی لہجے میں بولی، آپ یہ بتائیں مان بھائی کے ساتھ خوش تو ہے نا؟ یہاں تو طوفان اٹھ گیا تھا آپ کی گمشدگی سے، باہر سے اس دن مجھے بہت ڈر لگا۔ ان کے تیور دیکھ کر لگ رہا تھا وہ لازماً مان بھائی کو شوٹ کر دیں گے۔ مان بھائی نے فون کر کے اسی دن بتا دیا تھا کہ وہ آپ کو کالج سے لے کر گئے، مگر حشام بھائی اور بابا مان بھائی سے بات کرنے آنا چاہ رہے تھے، مگر تب بھاڑ گئے۔ انہوں نے کہا وہ جھک کر وہاں نہیں جائیں گے، نہ ہی اب وہ الکا کو اس گھر میں گھسنے دیں گے۔ ظاہر ہے اس کی رضامندی کے خلاف تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس انکشاف نے الکا کو شدید قسم کا دھچکا لگایا۔ یا مزید کچھ سننے کی حسرت نہیں رہی تھی۔ اتنا بڑا الزام بنا کسی قصور کے بھی اس کے سر آ لگا تھا۔ بنا کچھ مزید کہے سنے اس نے سلسلہ منقطع کر ڈالا۔ آنکھ کھلنے کے بعد حسب حالت اس کی پہلی نگاہ وال کلاک کی سمت ہی اٹھی تھی۔ 7:30 بجاتی گھڑی نے اس کے وجود میں بجلی بھر دی۔ لحاظ دور اچھال کر ایک جھٹکے سے اٹھا تھا۔ بات لے کر تیار ہوتے اسے آدھا گھنٹہ مزید لگ گیا۔ عجلت بھرے انداز میں بریف کیس اٹھائے وہ موبائل اور گاڑی کی چابی سنبھالے جیسے باہر نکلا اپنی دھن میں اندر آتی الکا سے ٹکرا کے۔ اوہ سوری۔ اسے سر پکڑ کر پیچھے ہٹتے دیکھ کر وہ خفیف سا ہوا۔ دروازہ بند کر لو، جا رہا ہوں میں۔ حسب عادت مخصوص جملہ تو آتا ہوا تیز قدموں سے آگے بڑھا تھا۔ ناشتہ نہیں کریں گے؟ الکا کی آواز پر قدموں کو زنجیروں میں جکڑا محسوس کرتے ہوئے پلٹا۔ واٹ؟ کیا کہا؟ اسے واقعی حیرت ہوئی تھی۔ تحیر استجاب سے پھیلی نگاہوں میں جھانک کر وہ اندر تک خجالت محسوس کر کے رہ گئی۔ میں نے ناشتہ بنایا تھا، سر جھکا کے وہ گویا منمنائی تھی اعتراف جرم کے طور پر۔
او آئی سی، وہ جیسے اثر نو اس کا بھرپور جائزہ لے کر عنایت کی وجہ تلاشنے لگا۔ ایسا مسز حدید کہ میں آلریڈی لیٹ ہو چکا، مگر چونکہ تم نے میرے لیے ناشتہ بنایا تو آفس جب بھاڑ میں، ہم اپنی سویٹ اینڈ چارمنگ وائف کو خفا تو نہیں کر سکتے نا۔ اس کے چہرے کے گرد جھولتی لٹ کو اپنی انگلی کے گرد لپیٹ کر ہلکے سے کھینچتا وہ دل آویزی سے مسکراتا پلٹ کر کچن میں چلا گیا، جبکہ الکا اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو سنبھالتی وہیں کھڑی رہی۔ ناشتے کے بعد وہ خاص طور پر اس کا ممنون و مشکور ہوتا آفس چلا گیا۔ الکا کے دل پر جانے کی بے تحاشا بوجھ آ گرا۔ اس نے ایسا کیوں کیا تھا وہ خود بھی نہیں سمجھ پائی۔ شاید اس مصلحت کی وجہ اپنے گھر والوں کی بے اتنائی، سنگ دلی اور نظر اندازی تھی، جبکہ حدید کے ساتھ اس نے کس حد تک برا رویہ رکھا، مگر وہ ہر طرح سے اس کا خیال رکھ کر خود کو ہر لحاظ سے ان سے بدتر ثابت کر چکا تھا۔ وہ حالات کی آزمائش سے نالا تھی، کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کیا کرے۔ حدید کے جانے کے بعد اس نے صرف اپنا دھیان بٹانے کی غرض سے پورے گھر کی صفائی کی تھی۔ بیڈ سیٹ اور پردے بے حد میلے ہو گئے تھے۔ اس نے الماری سے حدید کے تمام دھونے والے کپڑے نکال کر جمع کیا اور ساتھ ہی واشنگ مشین لگا دی۔ جب تک کچن کی صفائی، برتن وغیرہ دھو کر کھانا بنایا، سارے کپڑے بھی دھل چکے تھے۔ شام ڈھلنے تک تمام کام تو نپٹے تھے، البتہ وہ خود تھک کر چور ہو گئی تھی۔ سارا پورا سال دا کام ایک باری کرنا تو پھر یہی خوشی ہونا۔ حدید کے لائے گئے کپڑوں میں سے ایک سوٹ نکال کر نہانے کو اس کی بات لے کر باہر آئی تو یاد ہے بریانی بھی ابھی تک دم پر ہے۔ بال یوں ہی تولیے میں لپیٹے بھاگم بھاگ کچن میں آئی۔ چولہا بند کرتے ہوئے اس نے کال بیل پر کی آواز سنی تو وہیں سے سیدھی گیٹ پر آ گئی۔ مغرب کی اذان کی آواز فضا میں بکھر کر روم میں سرایت ہوتی محسوس ہوئی تو اسے خیال ہے کہ اتنے دنوں سے اس نے نماز پڑھنا بالکل چھوڑ رکھی۔ اپنی اس کوتاہی پہ نادم ہوتے ہوئے اس نے اسی وقت نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، جب ہی حدید کی گاڑی اندر لاتے کچھ عجلت بھرے انداز میں گیٹ بند کر کے اندرونی حصے کی جانب بھاگی تھی، جب حدید نے سرعت سے لپک کر اس کا راستہ بلاک کر دیا۔ واو، امیزنگ! اس کا مطلب ہماری صلح ہو گئی ہے۔ اس کا اشارہ یقیناً اس لباس کی طرف تھا جس کے تن پر سج کر اپنی قیمت بڑھا چکا تھا۔ وہ جانے کے اس احساس کے زیر اثر بے تحاشا کھجل ہوتی نظریں چرا گئی۔ راستے سے ہٹے، میری نماز قضا ہو جائے گی۔ بروقت بہت اچھا جواب سوچا اسے اس کے رومانٹک موڈ سے نکترانے کا۔ اوہ، اس کے ہونٹ ستائش کے انداز میں سکڑے۔ اوکے فائن، پڑھو نماز، بعد میں بادشاہ سلامت ملکہ عالیہ سے اس تبدیلی کی وجہ دریافت کریں گے۔ یقیناً ہماری سزا میں تخفیف ہوئی ہوگی۔ اس کی بھیگی ہوئی نگاہوں میں ان گنت رنگ بکھرے تھے، چاہت کے وہ کنی کترا نکل گئی۔ نماز پڑھ کے وہ کتنی دیر آنسو بہاتی اپنی بہتری کی خدا سے دعا کرتی رہی۔ جائے نماز لپیٹتی ہوئی اٹھی تو حدید کو کمرے میں اپنا منتظر پا کے اس کا دل بہت بے ہنگم سے انداز میں دھڑکا۔ ان چمکتی سی آنکھوں کو مانی کھیری سے اسے نظریں چرانے پر مجبور کر گئی۔ نماز تو مجھے بھی پڑھنا چاہیے تھی، ساتھ میں 2 شکرانے کے نفل بھی۔ بلاخر ہماری ڈیئر وائف کو اپنے شوہر اور گھر کا خیال آ ہی گیا۔ شرارت آمیز لہجے میں کی گئی گہری بات اس کے اندر سنسنی دوڑا گئی۔ کھانا اب بھی کھائیں گے تو نکال دوں؟ وہ چادر اتار کر میچنگ کا دوپٹہ اوڑھتے ہوئے اس کا دھیان بٹانے کی غرض سے بولی تھی۔ جواباً حدید اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آتا ہوا بولا، جیسے آپ کی مرضی، ہم تو آپ کی مرضی آپ کے ادنا غلام ہیں جناب۔ بازوؤں کا حصار اس کے گرد کھینچ کے اس کے دلکش پیکر کو خود سے قریب کرتا وہ مکمل طور پر رومانس کے موڈ میں تھا۔ الکا اس کی اس گرم جوش گرفت سے ماہی پیاب کی مانند مچل کر تڑپ کر نکلی۔ مجھے اس قسم کی بے تکلفی بالکل پسند نہیں، سمجھے آپ؟ بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم۔ دشکی سے اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے اسے بہت کچھ پاور کر آ گئی۔ تم میری انسلٹ کر رہی ہو الکا؟ اس کا چہرہ یک لختی بے تحاشا سرخ پڑا۔ آپ جو مرضی سمجھے، بہرحال میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ نے پھر سے کچھ غلط کرنے کی کوشش کی تو بہت غلط نتائج بھگتیں گے۔ دھمکیوں میں اس لہجے میں جتا کر وہ رکے بنا جھٹکا کھا کر کمرے سے نکل گئی۔ حدید نے ٹیبل کو زوردار ٹھوکر رسید کرنے کے بعد واش روم میں گھس کر دروازہ زور سے بند کیا۔ اس کا دماغ سو لگ رہا تھا۔ چلو سو لگی جا پہ ہوں۔ اس تبدیلی کو حدید نے اپنے رنگ میں لیا، جو اسی حساب سے ریئیکٹ کرنے پر جو انسلٹنگ رویہ الکا کی طرف سے برداشت کرنا پڑا، اس سے ابھی تک اس کا خون ابل رہا تھا۔ الکا سے اس نے کچھ نہیں کہا، خود پر جبر کرتا رہا۔ رات سے اب تک ایشٹرے سگریٹ اور راکھ سے بھر چکی تھی۔ ایک آدھ بار الکا اندر آئی تو اسے دھواں چھوڑنے والا انجن بنا دیکھ کر خائف سی ہو کر پھر سے باہر چلی گئی۔ وہ جانتی تھی اس کا موڈ کیوں آف ہے، مگر اس کا غصہ بھی اسے ڈرانے لگا تھا۔ چھٹی کا دن ہونے کے باعث وہ گھر پر ہی تھا، جب بھی بے دلی سے معمول کے کاموں میں مشغول تھی۔ کال بیل کی آواز پر وہ کچھ دیر تک منتظر ہی کہ حدید باہر آ کر گیٹ پر دیکھے کون ہے، مگر وہ تو جیسے بہرا بن گیا تھا، ناچاری سے خود اٹھنا پڑا۔ ابھی گیٹ سے چند قدم کے فاصلے پر ہی تھی جب حدید پیچھے سے نکل کر لمبے قدم اٹھاتا گیٹ پر چلا گیا۔ الکا گہرا سانس بھر کے وہیں ایک سائڈ پر کھڑی ہوگی۔ آج چھٹی تھی نا، میں نے قورمہ بنایا تھا، تمہارا حصہ بھی نکال لیا، سوچا بچہ بیچارہ ماں باپ سے دور اکیلا پڑا ہے، کہاں گھر کے کھانے نصیب ہوتے ہوں گے، یہی سوچ کر تمہارے خالوں کے ساتھ آئی ہوں۔ کیسے ہو؟ خالہ تھی اپنے مخصوص انداز میں بات کرتی اس کی گڑبڑاہٹ پر توجہ دیے بغیر اندر چلی گئی۔ حدید نے پلٹ کر بے بسی کی نگاہ سمیت کچھ فاصلے پر موجود الکا کو دیکھا، جو کچھ حیران پریشان سے کھڑی تھی۔ ارے یہ لڑکی تو اپنی الکا نہیں، حدید بچے! خالہ کو اسے دیکھ کر جھٹکا لگا، پلٹ کر تصدیق چاہی۔ جی خالہ، وہ سج کھجا کر رہ گیا۔ کیا جی خالہ، یہ تمہارے پاس کیسے بھئی؟ جہاں تک مجھے علم ہے تو ابھی رخصتی نہیں ہوئی، چکر کیا یہ؟
انہوں نے باقاعدے سے گھورا جبکہ الکا کو اثر نو اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کے احساس نے رلا ڈالا. حالانکہ ہمدردی کی دیر تھی کہ وہ ان سے لپٹ کر جو رونا شروع ہوئی تو چپ کروائے نہ ہوئی. یہ رو کیوں رہی ہے حدید؟ کچھ بولو بھائی، میرا تو دل گھبرانے لگا. خالہ واقعی الکا کے رونے پر بک لا گئی تھی. خالو بیچارے الگ حیران پریشان ایک سائڈ پر کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے. نظروں میں سوال کیا تو جواباً حدید دانتوں کی نمائش کر کے سر کو جانے لگا. مان تم بتا رہے ہو یہ لگاؤں چار؟ بچی رو کر ہلکان ہو رہی ہے، مانو پرواہ نہیں ہے اسے. خالہ جان سالن تو بہت ٹیسٹی ہے، خوشبو سے پتہ لگ رہا ہے. آپ اسے گرم کریں، میں فٹافٹ بازار سے روٹیاں لاتا ہوں. زبردست قسم کا لنچ تیار. چٹکی بجا کر کہتے وہ خالہ کا سوال اکثر نظر انداز کر چکا تھا. حدید کے بچے، اس طرح الو نہیں بنا سکتے تم ہمیں. سسپینس نان سینس، بیٹھو ادھر. خالہ نے الکا کو ایک بازو کے حصار میں سمیٹ کر دوسرے ہاتھ سے اس کا کان پکڑا تو حدید بلبلا کر رہ گیا. نہیں میں خالہ قسم سے ابھی نہیں ہے، میری بات کا یقین نہیں تو اپنی بہو سے پوچھ لیں. ویسے آپ تو مجھ سے بھی جلد بازی کا مظاہرہ کریے. ابھی شادی کو عرصہ کتنا ہوا؟ وہ چکنے کھڑے کی طرح پھسل گیا. خالہ ہمنک سی اسے دیکھتی رہ گئی. وہ الکا کی سالن گرم کرنے کی تاکید کرتا خود باہر بھاگ گیا تو خالہ الکا کی سمت متوجہ ہوگی. یہ سب کیا ہے؟ اوہ، یہ تو حدید نے واقعی اچھا نہیں کیا. بے وقوف لڑکا، معاملے کو بجائے سدھارنے کے مزید بگاڑ لیا. احتشام سے پنگا لے کر اس نے اچھا نہیں کیا. بہت کینہ پرور انسان ہے. الکا کی ساری بات بتانے پر خالہ سر جھٹکتے ہوئے بولی. پھر الکا کے چہرے پر ناگواری محسوس کر کے خجالت سے وضاحت دے کر بولی، سوری بیٹا، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں، مگر تمہارے بھائی کے متعلق کچھ اٹھتی ہوئی باتیں جو میں نے سنی ہیں وہ کوئی اچھی نہیں ہے کہ تمہیں بتائی جا سکے. بہرحال میں حدید کو سمجھاؤں گی، خطرہ بھی ٹلا نہیں ہے. یہ خاموشی کسی طوفان کی خبر دیتی ہے. گویا وہ ازحد تشویش میں گھرتی ہوئی بولی تب الکا جیسے اس موضوع پر اکتاہٹ محسوس کرتی اٹھ کھڑی ہوئی. میں کچن میں دیکھتی ہوں خالو کیا کریں. ارے بیٹھو تم، یہ خالو بھانجا نہیں دوست ہیں، بہت بے تکلف ہیں دونوں ایک دوسرے سے. تم بیٹھو یہاں، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے. لیجیے خواتین، آپ کو بھی اس طعام خاص میں شمولیت کی دعوت دی جاتی ہے. پلیز شرکت فرما کر ہمیں شکریہ کا موقع فراہم کریں. اس سے پہلے خالہ کچھ کہتی حدید ٹرے میں کھانے کے برتن سے جائے بولتا ہوا اندر آ گیا. ٹرے میز پر رکھی اور خالہ کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اٹھا رہی ہے. الکا وہیں بیٹھی اسے چہکتے ہوئے دیکھتی رہی. آئیے پلیز. اب وہ اس کی سمت متوجہ ہوا. الکا جو اسے دیکھ رہی تھی نگاہ چلا گئی. مجھے بھوک نہیں، اس نے جواباً بے رخی سے کہا تو خالہ خود اٹھ کر اس کے ساتھ لے گئی. بھوک کیوں نہیں، کھاؤ نا. ان کے اسٹار پہ اسے نہ چاہ ان کا ساتھ دینا پڑا مگر دل اتنا برا ہو رہا تھا کہ بالکل کھانے کا من نہیں تھا. جب بھی ذرا سا سالن پلیٹ میں نکال کر بے رخی سے چھوٹے چھوٹے نوالے لینے لگی. الکا کیا بات ہے بیٹا، طبیعت تو اچھی ہے نا؟ ان کی محبت بھری تشویش پر الکا کا دل بھرا ہے. جی. پلکیں چپکا کر آنسو اندر اتارتی ہوئے رکعت تمیز انداز میں بولی تو خالہ کی نگاہوں میں اس کے لیے درہم تاثر اوپر آیا. حدید تم زیادتی کر رہے ہو ہماری بہو سے. دیکھو تو وہ کیسی مرجھا سی گئی ہے، کیسے گلاب کی طرح کھلی ہوئی تھی. آخر تم کیوں اتنے اتاولے ہو ہر معاملے میں؟ انہیں ایک بار پھر حدید پر جی بھر کے غصہ ہے تو اس کے سر ہو گئی. اب کیا ہو گیا مائی لارڈ کہ یوں توپوں کا رخ میرے بیچارے کی طرف موڑ لیا؟ وہ بیچارگی سے منہ بنا کر بولا تو خالہ نے الکا کی سمت اشارہ کیا. دیکھ رہے ہو اسے؟ جی. وہ شرارتاً بولا، لو دیتی نظروں سے اس پر جما دی. دیکھا تو کئی بار ہے، آپ کہتی تو پھر دیکھ لیتا ہوں. ویسے محترمہ ایسی شاندار چیز ہے کہ 1000 بار دیکھنے پر بھی جی نہ بھرے. لہجہ ہر فکر سے آ رہی تھا. الکا کو بے تحاشا غصہ آنے لگا. آخر وہ اس قدر غیر سنجیدہ کیوں تھا ہر معاملے میں؟ میں نے باتیں بنانے کو نہیں کہا. اس کی حالت دیکھ رہے ہو کیسی ویک ہو رہی ہے. بس ضد منوانے کا پتہ تھا، کیسے خیال رکھنا اس سے غرض نہیں. رنگت دیکھیے اس کی، زرد ہو رہی ہے، کچھ کھا پی بھی نہیں رہی. مجھے تو دوسرا معاملہ لگتا ہے، چیک اپ کرواؤ اس کا. خالہ کی اگلی بات حدید کو خجل کر گئی جبکہ الکا کو خاصی دیر سے سمجھ آ سکی. پھر اس سے وہاں ٹھہرا نہیں گیا. دل کو جیسے پنکھ لگ گئے. گو کہ سونا پر اور بے رنگ زندگی اپنی ترجیحات تھیں. اس کے باوجود خالہ کے یوں کہنے سے اس کا دل کسک دینے لگا. یعنی اگر اس نے منع کر دیا تو حدید نے بھی مزید پیش رفت نہیں کی. پھر اس ساری جان کا ہی کیا مقصد تھا؟ محبت تو کہیں نہیں تھی، نہ اسے ضد نہ کی تسکین، یا کچھ بھی نام دیا جا سکتا تھا. اس نے واش روم میں جا کر آنسو سے پانی کے چھینٹے مارے کہ آنکھوں کی حدت بڑھتی جا رہی تھی. خالہ جانے سے قبل اس کی آنکھیں کھولنے کی اپنی سی صحیح کر گئی. نکاح ہو چکا تھا بیٹا، جو کچھ حدید نے کیا وہ غلط صحیح، لیکن اب یہ بھی تو دیکھو کہ تمہارے گھر والوں نے تم سے منہ موڑ لیا. حدید کے ہر رویے سے ظاہر ہے وہ تمہیں چاہتا ہے. اب جو کچھ ہو اس پر کڑنے کے بجائے اپنا گھر دیکھو. اسے اور سب سے بڑھ کر حدید کو تمہاری ضرورت ہے. اس کے تو خوب کان کھینچے میں نے. تمہیں بھی اصلاح کی ضرورت ہے. ایک طرح سے تم دونوں ہی اب ایک دوسرے کا آسرا ہو. تمہارے ماں باپ نے جو ہوا اس پر مٹی ڈال دی ہے اور حدید کے والدین بھی اس کے کارنامے سے لا علم ہے. اور اگر ایسی بات کا انہیں پتہ ہوتا تو کل آپا مجھے کچھ کیوں نہ بتاتی. فون پہ بات ہوئی تھی میری اس کے علاوہ بھی. انہوں نے بہت سے معاملوں پر اس کی برین واشنگ کرنے کے بعد تسلی کے انداز میں کہا تھا. ہم کوئی غیر تھوڑی ہیں، چکر لگاتی رہوں گی میں حدید کی، تم فکر نہ کرو، تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا. وہ ان کے جانے کے بعد بھی گمسم رہی تھی. حدید چینل سرچنگ کرتے ہوئے گاہیں بگاہیں اس پر بھی نگاہ ڈال لیتا. وہ اپنی سوچوں سے نکلی تو حدید کو کمرے سے غائب پا کر بے چین ہو کر باہر نکلے. کچن سے کٹر پٹر کی آوازیں سن کر اندر آئی تو اسے اپنے لیے چائے بناتے دیکھ کر اپنی خدمات پیش کی. میں بنا دیتی ہوں. نو تھینکس. تمہیں یہاں لانے کا مقصد ذاتی کام کاج نہیں تھا؟ پچھلے کئی سالوں سے تنہا رہ کر اتنا تو بآسانی کر لیتا ہوں. اسے دیکھ کر ہلکے سے چونکنے کے بعد وہ رکھائی سے کہتا چائے چھان کر کپ میں نکالنے لگا. اگر یہ مقصد نہیں تھا تو پھر کیوں لائے تھے مجھے یہاں؟
انا کی تسکین کی خاطر۔ اسے بے نیاری سے کچن سے نکلتے دیکھ کر وہ ضبط کھو کر چلائی۔ نہیں، محبت کی تھی تم سے، مزید دوری برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے لایا تھا۔ گردن بوڑھ کر بہت مطمئن انداز میں کہتا، ویسے بھڑ جلا کے رہ گیا۔ جھوٹ بولتے ہیں، جو محبت کرتے ہیں وہ اس طرح کا سلوک نہیں کرتے۔ وہ اس کے قریب آتے اس کا گریبان پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے ہسٹیاری انداز میں چلائی۔ تب حدید نے بہت چونک کر اسے دیکھا۔ الکا! وہ ٹھٹکا اور اگلے لمحے چائے کا کپ سلیب پر رکھ کر دھواں دھار ہوتی ہوئی الکا کو بازو میں بھیج لیا۔ آئی ایم سوری، ریئلی ایکسٹریملی سو سوری۔ وہ کچھ بھی کہے بنا اس کے فراق سینے میں منہ چھپائے بس روئے گئی۔ میرا تو خالہ کو دعائیں دینے کا جی چاہ رہا ہے۔ واؤ، کاش وہ پہلے آ جاتی تو زندگی کے وہ دن بھی رنگین ہو جاتے جو روکھے اور بے کیف گزرے۔ اگلی صبح بہت شانت تھا، انگ انگ سے چھلکتی سرشاری اس کے موڈ کی خوشگواری کی غماز تھی۔ الکا وہ تو جسے رنگوں میں نہائی تھی، اتنا دلکش روپ تھا اس کا کہ حدید کی نگاہ ہٹنے سے انکاری تھی۔ آج ہم ڈنر باہر کریں گے، تم تیار رہنا۔ وہ اس کے پاس آ کر شبنمی مہکی ہوئی لٹ سے ہلا کر بولا تو الکا سے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ اس کی حالت اس قدر محجوب ہو رہی تھی کہ نگاہ اٹھا کر اسے دیکھنا مشکل اس کی نگاہوں کی تپش اسے شرم سے کٹ کر خود میں سمٹنے پر مجبور کر رہی تھی۔ رات اس کی پیش رفت پر اس نے بنا کسی مزاحمت کے خود سپردگی بخش دی تھی۔ حدید نے اتنی محبت اسے دی کہ وہ خود پر نازاں ہو گئی تھی۔ اس کی بے اختیاریوں میں بھی جیسے دھیان کے رنگ نمایاں تھے، اس کے لمس کی لمس کی شدتوں میں محبتوں کا جو خمار گوندا تھا، اس نے الکا کو پور پور مہکا ڈالی تھی۔ اس ان تمام داموں کا اعتبار سا آنے لگا جو حدید نے کبھی محبت کا یقین سونپنے کو اس سے کیے تھے۔ جب تک حدید آفس نہیں چلا گیا وہ سوائے اس کی گرم نگاہوں سے پگھلنے کا کچھ بھی نہیں کر پائی۔ حدید نے خود اس کے لیے ناشتہ تیار کیا، پھر شام میں تیار رہنے کی یقین دہانی کرواتا آفس چلا گیا۔ الکا نے آئینے میں دکھائی دیتے اپنے نئے نکور جگمگاتے عکس پر نگاہ ڈالی اور کچھ سوچ کر شرما سی گئی۔ دن بھر معمول کے کام نپٹانے کے ساتھ اسے حدید کا انتظار بھی رہا۔ آفس سے 2 بار فون کر کے وہ اسے رات کے ڈنر کی بابت یاد دہانی کروا چکا تھا۔ الکا مسکراتی ہوئی رات کے لیے کپڑے پریس کرنے لگی۔ اسے یاد آیا کہ ایک مرتبہ حدید نے اس کی بلیک کلر میں بہت تعریف کی تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس پر صرف بلیک ہی نہیں، ہر کلر سوٹ کرتا تھا۔ اس کی نگاہوں کی اس ستائش کو یاد کرتے اس نے اپنے لیے مجنڈا کلر کا سوٹ سلیکٹ کیا۔ یہ وہ چوتھا اور آخری سوٹ تھا جو حدید اس کے لیے لایا تھا۔ یہ ان تینوں سوٹوں میں سب سے نفیس، اسٹائلش اور قدرے بھاری تھا۔ شرٹ پر بکھرا سٹون موتی ستاروں کا جال شرٹ کی خوبصورتی میں کئی گنا اضافے کا سبب بن رہا تھا۔ دوپٹے کے پلو پر بھی ویسا ہی جال تھا۔ اس نے بات لے کر وہی لباس پہن لیا، ہلکے میک اپ اور وہی لائٹ سی جولری جو اسی روز سے اس کے گلے، کانوں اور ہاتھ میں تھی۔ پہنے وہ اپنا عکس دیکھ کر خود ہی مبہوت رہ گئی۔ ایسا جگمگاتا حسن ذرا سی توجہ ملنے پر ہی نگاہ کو ٹھٹکانے لگا تھا۔ وہ چوڑیاں پہن لی تھی جب گیٹ سے باہر گاڑی کے ہارن کی آواز سن کر تیزی سے باہر کی سمت بھاگی۔ گیٹ کھلتے وہ گاڑی اندر لے آیا۔ میں نے تیار ہونے کا کہا تھا محترمہ، اپنی شہادت کا سامان کرنے کا نہیں۔ جب تک وہ گیٹ بند کر کے پلٹی، حدید گاڑی سے باہر آ کر اس کے قریب رک کر اس کے دلکش روپ کے سمت اشارہ کرتا بولا تو الکا کی لمبی پلکیں لرز کر گالوں پر جیسے کبھی نہ اٹھنے کے لیے گر گئی۔ یار بندہ بشرو، نظر تو میری بھی لگ سکتی ہے، کیوں چاروں شانے چت کرانے کا ارادہ؟ اس کے برابر چلتا وہ اس کے گرد بازو کا حلقہ بنا کر اپنی پناہوں میں لے چکا تھا۔ اس کی پرشوق لو دیتی نگاہیں بہت گہرائی سمیت اس کے دلکش سراپے سے الجھ گئی تھی۔ الکا تو اس کی پرحدت خوشبودار قربت میں جیسے موم بن کر پگھل گئی تھی۔ اس پر اس کا موڈ بھی قدرے رومانٹک ہوا تو اس کے سچ مچ چکے چھوٹنے لگے۔ آپ فریش ہو لیں، میں چائے لاتی ہوں۔ راہ فرار ڈھونڈتی وہ جیسے ہی اٹھی، حدید نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ اجی گولی ماری ہے آپ چائے کو، یہاں بیٹھو تم، ابھی تو بس ہمیں صرف چائے کی ضرورت ہے آپ سے۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کے شرارت بھرے لہجے میں گنگنایا تو الکا کا چہرہ حجاب کی سرخی سے رنگنے لگا۔ پلیز چائے کے فریش ہو جائے، ڈنر پہ بھی تو جانا ہے۔ وہ کسی طرح سے اس کی توجہ خود سے ہٹانا چاہ رہی تھی۔ وہ اس کی نگاہوں سے چھلکتے رنگوں سے گھبرا کر بولی، ویسے کیا خیال ہے الکا، اگر ہم بھی کسی ہنی یا مون کو لے جا کر اپنے پیرنٹس کے سامنے پیش کر دیں تو تمام ناراضگی لمحوں میں ختم ہو سکتی ہے۔ فلموں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ اس کی لمبی چوٹی اپنی کلائی پر لپیٹتا پرشوق لہجے میں گہری شرارت سمو کر بولا تو الکا کانوں کی لوؤں تک سرخ پڑتی شرمندگی اور حیا سے جلتے چہرے کو ہاتھوں سے ڈھانپ گئی۔ کلائی میں پہنی چوڑیوں کی جلت رنگ سے حدید کو ہوش میں لانے کا سبب بنی جو اس کے اس خوبصورت روپ کو مبہوت ہو کر دیکھ رہا تھا۔ ارے میں بھول گیا، یہ تمہاری رونمائی ہے، چونکہ ہمارا ہر کام ہی بے ڈھنگے پن سے ہوا ہے تو حالانکہ کل رات مجھے تمہیں دینا چاہیے تھا، مگر خیر۔ کوٹ کی جیب ٹٹول کر 4 انچ چوڑا 6 انچ لمبا مخملی کیس برآمد کر کے اسے کھولنے کے بعد وہ انتہائی اسٹائلش ڈیزائن کے شعاعیں بکھیرتے کنگن نکال کے اس کی کلائی میں پہناتا ہوا بولا، کیسے ہیں؟ اسے پرشوق نگاہوں سے کلائی میں سجے کنگنوں کا جائزہ لیتے پا کر وہ سرگوشی کے انداز میں استفسار کر رہا تھا۔ بہت ڈفرینٹ، بہت خوبصورت، اس نے بے ساختہ تعریف کی۔ کون؟ کنگن پہنانے والا؟ اسے پھر شرارت سوجی تھی۔ الکا چھینپ کے رہ گئی۔ پہلے جواب دو پھر جانے دوں گا۔ اسے اٹھتے دیکھ کر حدید نے نرمی سے کلائی تھامی۔ کنگن؟ الکا کو بھی جوابنی سے ستانے میں مزہ آیا۔ حدید کا منہ لٹک گیا۔ اچھا، اس نے بے دلی سے کہہ کر کلائی چھوڑ دی، ویسے پہنانے والا ان کنگنوں سے کئی بڑھ کے گڈ لکنگ ہے۔
कमरे से निकल जाने के बाद एक बार फिर सर अंदर घुसाकर शोखी से कहती भाग गई। हदीद बेसाख्ता हंस पड़ा। ज़िंदगी एक बार एकदम ही बहुत खूबसूरत हो गई थी। हदीद ने इसे इतनी मोहब्बतें दी कि इसे अपना दामन तंग पड़ता महसूस होने लगा। वो भूल गई इसके साथ क्या हुआ था, याद था तो बस इसकी। वो दीवानगी, वो सरशारी, सारा दिन इसका इंतज़ार करती और शाम के बाद अगले दिन इसके ऑफिस जाने तक वक्त कितनी देरी से बीत गया इसे पता ही नहीं चलता। इसकी तबीयत सुबह से कुछ अच्छी नहीं थी। फिर रात भी हदीद ने इसे बहुत देर तक जगाकर कोई नई आने वाली मूवी ज़बरदस्ती अपने साथ दिखाई थी कि सुबह इसे उठा ही नहीं गया। जब आँख खुली तो हदीद ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? नमाज भी कज़ा होगी और आपको नाश्ता नहीं करना था? वो टाई की नॉट लगाते हुए इसे जागते पाकर मुस्कुराया तो अलका तेज तेज बोलती बिस्तर से निकले। ओफो, लेटी रहो यार, एक दिन ना भी नाश्ता करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम सो जाओ। खौम का फ़र्क नहीं पड़ता, आप वेट करें, मैं 5 मिनट में ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ। वो इसकी सुने बगैर किचन में जा घुसी। नाश्ता बनाकर बेडरूम में ले हदीद ब्रीफ केस में फाइलें रख रहा था। जल्दी से कर ले वरना सब कुछ ठंडा हो जाएगा। ट्रे इसके सामने टेबल पर रखते हुए इसने ताकीद की थी। तुम नहीं करोगी? ब्रीफ केस बंद करते हुए चौंका एक चाय का कप देखकर। नहीं, मैं भी सोऊंगी, तबीयत भी बहुत जल्द सी है। इसने उज़र पेश किया। अरे ये बोझलपन कहीं दूसरे वाला तो नहीं है? सच बताओ, कहीं तुम मुझे पापा बनने की खबर तो नहीं देने वाली? वो बुरी तरह चौंकता हुआ बगौर इसका जायज़ा लेने लगा तो अलका का चेहरा हया की सुर्खी से यकलख्त बेतहाशा सुरख पड़ गया। शर्म तो नहीं आई आपको? इसकी टाई खींचकर हल्का सा झटका देती वो खजालत भरे अंदाज में नजरें चुराकर बोली थी। लीजिए जनाब, इसमें शर्म की क्या बात, बल्कि ये तो ऐन खुशी की बात होगी। वो हंस पड़ा। इसके ब्लश हो जाने पर अलका जवाब दिए बिना बिस्तर में घुस गई। सुनो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, शाम में तैयार है ना तो मैं डॉक्टर के पास ले चलूँगा। नाश्ते से फारिग होकर ब्रीफ केस उठाकर इस पर झुकता हुआ नरमी से इसका गाल सहलाकर बोला तो एक बार फिर अलका को अपना चेहरा भांप छोड़ता महसूस हुआ। इससे जवाब देना दूर की बात इसकी तरफ देखा तक नहीं गया था। वैसे अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा हो, रियली मुझे बहुत खुशी होगी। वो गेट बंद करने जब हदीद ने इसे देखकर दबे दबे जोश से कहा तो अलका का सुर्ख और सफ़ेद उजला चेहरा हिजाब की सुर्खियों से दहक गया। गेट बंद करके बिस्तर पर आकर लेटी तो कितनी देर इसकी बातों को याद करके मुस्कुराती रही। अच्छा, पहले तो हर टाइम सड़ी रहती सी। हदीद को अभी थोड़ी देर हुई थी। कुछ देर बिस्तर पर करवटें बदलने के बाद वो उठ बैठी थी। हदीद ने जिस बात की तरफ इसकी तवज्जो दिलाई वो सो नहीं सकती थी। इसे अभी से हदीद का इंतज़ार लग गया। कब वो आएगा, कब पता चलेगा? अगर ऐसा हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। इसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। हदीद की मोहब्बतों की जीती जागती निशानी इसकी गोद में वो अजीब से एहसास में घिर गई। उठकर सबसे पहले हल्का फुल्का सा नाश्ता किया, फिर किचन की सफाई करके बाकी घर की सफाई में मगन हो गए। इस काम से फरागत के बाद वो एक बार फिर किचन में आ गई। हदीद कभी कभी दोपहर का खाना भी खरा के खाता था। वो फ्रिज से चिकन निकाल कर चावल साफ़ करने लगी। हदीद को चिकन बिरयानी बहुत पसंद थी। आज इसका इरादा बिरयानी के साथ मटन कढ़ाई बनाने का था। सलाद और रायता तो ज़रूरी था। दोपहर का बेहतरीन लंच तैयार होता अगर वो आता। दूसरी सूरत में यही खाना रात को काम आ जाता। चावल भिगोकर वो आटा निकाल कर छान ली थी जब इसने पहले गेट के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनी। फिर चंद लम्हों के तौक़ुफ़ से कॉल बेल जब इसने पहले गेट के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनी, फिर चंद लम्हों के तौक़ुफ़ से कैल बेल की। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट सूरज की उजली किरण बनकर बिखरी। दिल बेतरतीबी से धड़क उठा। गोया हदीद को आज ऑफिस में भी चैन नहीं आया था। इसकी तरह वो भी बहुत बेताब था। असल बात जानने को वो यही मुस्कुराती हुई गेट तक आई और पूछे बगैर गेट खोल दिया, मगर सामने मौजूद सूरत ने इसके लबों से मुस्कुराहट छीन ली। मुस्कुराहट को नोच कर फेंक दिया। भा! इसके लब कांपे। तुम्हें मेरे साथ चलना अलका, बाबा की तबीयत बहुत ख़राब है, तुम्हें याद करें। इन्होंने छूटते जिस तरह का वो एक भी लफ्ज़ कहे बगैर धड़कते दिल समेत फौरी जाने पर तैयार हुई थी। अपने बंदे ने तो दस जा। हदीद शाम से पहले घर लौटा तो गेट पर मौजूद ताला इसके हवासों पर बिजली बनकर गिरा। चंद सालों तक लग वो सोचने समझने की सलाहियत से आ रही खाली नजरों समेत यूं ही बंद गेट को देखता रहा। फिर ख्याल आने पर साथ के घर की इत्तलाई घंटी बजाई। आंटी, अलका घर पर नहीं, आपको तो नहीं पता कर वो आपको कुछ बता कर गई हो, ये चाबी वगैरह? वो बेरबत सा होकर रह गया। आंटी इसकी गड़बड़ाहट पर ज़रा सा मुस्कुराई, फिर इस बात में सर हिलाकर अंदर चली गई। वो ये चाबी देगी थी, कह रही थी तुम आओ तो दे दूँ। इन्होंने गेट की चाबी से थमाते हुए तफसील से आगा गया। और कुछ नहीं, वो मुतैयर सा बोला। कह रही थी अपने भाई के साथ जा रही है। इनकी अगली बात हदीद के चेहरे पर अजीब सा तासुर बखेरी। बिना कुछ कहे पलट कर गेट खोलता गाड़ी अंदर ले गया। इसे समझ नहीं आ रही थी अलका ने ऐसा क्यों किया। दिमाग में जैसे अंगारे चटक रहे थे। इसे मेरा इंतज़ार करना चाहिए था। वो टहल टहल कर सुलगता रहा। अगर जाना भी था तो मुझे बता सकती थी, फ़ोन कर सकती थी मुझे। वो जितना सोचता इस कदर जहन उलझता जा रहा था। शाम से रात ढल गई, फिर सारी रात भी बीत गई। इसे ना आना था ना आई। अगले दिन सारी रात जागने से इस कदर निढाल और शिकस्त था कि ऑफिस नहीं जा सका। फिर वही एक दिन नहीं, मुसलसल एक हफ्ते तक घर में रहकर इसका इंतज़ार करता रहा। वो चाहता तो अलका को फ़ोन कर लेता, मगर वो फ़ोन नहीं करना चाहता था। वो इससे बदगुमान हो रहा था। जो कुछ अलका ने किया इसे बदगुमान होना भी चाहिए था, मगर फिर भी इससे बदगुमान होना नहीं चाहता था। मगर इसकी कोशिश इस वक्त बिल्कुल नाकाम होगी जब अलका के जाने के 8 दिन बाद इसे डाक के जरिए अलका की तरफ से खुला का नोटिस मिला। वो इससे अलहदगी चाहती थी। अब इसे हैरत नहीं हुई। जिस तरह वो इसे छोड़कर गई थी, इसके बाद ये बात पाई से हैरानगी नहीं थी। हाँ, मन लगता वो बा मार गया बगैर थी। जिन दिनों बेहद डिस्टर्ब था सईद के साथ बाबा की
اچانک آمد اس کی ڈسٹربنس کو کچھ اور بڑھا گئی۔ انہیں اب پتہ چلا کہ اس نے الکا کو اس کے گھر والوں کی رضامندی کے بغیر کڈنیپ کر کے خاندان بھر کے منہ پر کالک مل دی تھی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا، بابا نے ملامت کی، مگر وہ چپ رہا۔ اب وہ لوگ خلا کا مطالبہ کر کے مزید بدنامی سر لینے، بہت جلد بازی سے کام لیا تم نے حدید، اور ہمیں آگاہ تک کرنا گوارا نہیں کیا۔ وہ تو اگر تمہاری خالہ کا فون نہ آ جاتا تو تم نے تو ہمیں اس قابل کبھی سمجھا ہی نہیں تھا۔ بابا اس پر برستے رہے اور اس نے یہ تمام لعن طعن چپ چاپ سے اٹھ کر چلا گیا۔ کچھ سوچا اب کیا کرنا ہے؟ ہمارے خاندان میں آج تک طلاق نہیں ہوئی، تم یہ کسر بھی نکالنا چاہتے ہو؟ رات کو جب وہ لیٹ نائٹ کھا رہا ہے بابا اس کے منتظر تھے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ کچھ بگڑ کر بولا۔ جا کے بہو کو منا لو، اگر وہ تمہارے ساتھ راضی ہے تو اس کے ماں باپ کچھ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے گویا راہ دکھائی۔ اس نے تنفر زدہ انداز میں نفی کر ڈالی۔ میں وہاں نہیں جاؤں گا، مجھے ذلیل ہونے کا کوئی شوق نہیں۔ تو پھر طلاق دو گے؟ انہیں پہلے سے زیادہ غصہ ہے، سلگ کر بولے۔ میں اسے کبھی طلاق نہیں دوں گا، یہ اس کی اور اس کے پیرنٹس کی بھول ہے، چاہے وہ لوگ کچھ بھی کر لیں۔ وہ تلخی سے کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اور کیا کریں گے؟ عدالتوں تک میں تو تمہیں گھسیٹ لیا۔ بابا غصے سے بڑبڑائے۔ ان پھر وہی گلا جو اس نے پہلے کیا وہ یہی کر رہا ہے۔ اس نے بھی ہر چیز الزام سن کے اپنی کر لی اور آگے سے کچھ تصدیق نہیں کی، تو بعد وچوں سارا اتنا میس کریٹ ہو گیا۔ ہن بھی بھائی یہی کردا پیا، پوچھدا نہیں پیا، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ، کوئی سارا کچھ بھی کریٹ جو بھی ہویا وہ مسئلہ مسائل حل نہیں کردا پیا، اپنی 1.5 انچ دی مسجد بنا کے بہ گیا۔ وہ بالکل گمسم سی گھر کے پچھواڑے نیچے اترتی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی۔ شکن آلود زرد لباس اس کی رنگت کو کچھ اور بھی زرد کر چکا تھا۔ اسے آ کر پتہ چلا بھائی سے دھوکے سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ بابا کی طبیعت بالکل اچھی تھی، وہ حیران بھی نہ ہو پائی جب انہوں نے اسے کمرے میں دھکیل دیا۔ جو گل تم کھلا چکے اسے کافی سمجھو، میں تو اسی وقت تمہارا گلا کاٹ دیتا اگر میرے اپنے مجھے اس طرح بے بس نہ کر دیتے۔ ایک بات یاد رکھو الکا، وہ بدماش اگر تمہاری رضامندی کے بغیر بھی تمہیں لے گیا تھا تب بھی اس میں تمہارا بہت قصور تھا، تم واپس آ سکتی تھی۔ ہمارے بڑوں کو بدنامی کا خوف تھا مگر مجھے نہیں تھا۔ بدنامی تو اس طرح ہوتی ہے گویا وہ ہماری عزت سے کھیل گیا، ہماری غیرت کو للکار گیا، ہم چپ رہ کر گویا اس کی بدماشی سے ڈر گئے۔ مگر اب تم دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ وہ بکتے چھکتے چلے گئے۔ آئکا، امی، بابا سب چپ تھے۔ اس کے آنسو سسکیاں کچھ بھی تو کسی کو دکھائی نہیں دیتا تھا، سب آئکا کہ وہ اس کی اضطرابی کیفیت سے آگاہ تھی۔ تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا آپا، بھا تو پاگل ہو رہے ہیں انتقام کی آگ بجھانے کی خواہش میں۔ آئکا نے اس کے آنسو سے بھیگتے چہرے کو اپنے دوپٹے سے خشک کرتے ہوئے کہا۔ اس کا گھر تباہ کرنے پر تل گئے تھے، وہ بہت شوقی تھی۔ حدید نے بھی کچھ ٹھیک نہیں کیا، مگر اب نقصان کس کا ہوتا، اسی کا، اور وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اب جب کہ اس کے دل میں حدید کی محبت جاگ اٹھی تھی، وہ اس سے جدائی کے احساس سمیتی جسم سے روح کھینچتی محسوس کرنے لگتی۔ وہ مستقبل سے خوفزدہ تھی، جانے کیا ہونے والا تھا۔ مسٹر حدید الرحمن، ہمیں آپ کے گھر کی تلاشی لینا ہے جی۔ وہ بھونچکا سا ہو کر اپنے سامنے کھڑے فل یونیفارم میں اسمارٹ سے پولیس آفیسر کو دیکھنے لگا۔ اسے اپنی سماعتوں پر شبے کا گمان ہوا۔ ابھی آفس سے آئے اسے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ گیٹ دھڑدھڑائے جانے پر وہ جو ابھی کوٹ اتار کے بات لینے کے خیال سے شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا، اس ہفتاد پر ہی گیٹ تک آ گیا۔ اب جو کچھ اس نے سنا اسے سن کر بھی جیسے نہیں سمجھا تھا۔ آپ پہ ہیروئن سمگل کرنے کا الزام ہے۔ پولیس آفیسر اسے اپنا سوال دہرائے بنا مزید بولا تو حدید کو اپنی قوت گویائی چھینتی محسوس ہوئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے آفیسر، میں ایک شریف شہری ہوں، اس طرح ڈسٹرب کیے جانے پر حد تک عزت کا کیس بن سکتا ہے، جانتے ہیں آپ؟ اسے غصہ ہی تو آ گیا پولیس آفیسر کے اشارے پر پورے گھر میں دندناتے ہوئے سپاہیوں کو دیکھ کر۔ یہ کیس تو آپ تب کریں گے مسٹر جب آپ خود کو اس الزام سے بری کریں گے۔ آفیسر قد تن سے مسکرایا تو حدید کو جسے آگ لگ گئی۔ کسی نے بکواس کی ہے میرے خلاف اس قسم کی؟ یہ بتانا اتنا ضروری نہیں، جو کام ضروری ہے وہ ہو رہا ہے، آفیسر نے ہنوز اسی روڈ لہجے سے کہا۔ حدید کا چہرہ ضبط کی سرخی سے رنگنے لگا۔ پولیس کے جوانوں کا پورا گھر تلپٹ کر دینے پر ہیروئن برآمد ہونے پر حدید شاک سا کھڑا یہ سب تماشا دیکھتا چلا گیا۔ آفیسرز کی طنزیہ مضحکہ اڑاتی نظروں سے اس کی یقین سے آری ساکن آنکھیں ٹکرائیں۔ اس کا ذہن معاف ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے خلاف یہ بہت گھنونی سازش کی گئی تھی۔ وہ سوچے بنا بھی جانتا تھا ایسا کون کر سکتا ہے، مگر وہ اپنا مقصد حل کرنے کو اتنا بھی گر سکتا ہے یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ اب یقین آ گیا؟ اس کا تعلق ملک دشمن عناصر گروہ سے تھا، تم اس سے خلا نہیں چاہتی تھی، اب بولو تمہاری کیا رائے ہے؟ اخبار اس کے سامنے پٹکتے ہوئے بھا نے بہت تصدیق ہمیں لہجے میں کہا۔ الکا جو پچھلے کئی دنوں سے ذہنی طور پر اپسٹ تھی کہ بھا کی طرف سے اس پر خلا کے کیس میں حدید کے خلاف بیان دینے کا دباؤ بڑھ رہا تھا اور وہ یہاں ڈٹ کر انکار کرتی رہی، وہ ہرگز صرف بھا کی نہ کہ تسکین کی غرض سے حدید سے اپنا ایک قلبی تعلق نہیں توڑ سکتی تھی۔ کیسے انکشافات ہوئے تھے اس پر جنہوں نے اس کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ اگر وہ کل رات غیر ارادی طور پر بھا کی باتیں نہ سن لیتی تو شاید ان کے دباؤ میں آ کر وہ غلطی بھی کر گزرتی، مگر اب تو بہت مضبوط تھی۔ اس کی ماں اس کے ساتھ تھی، بابا اگر اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے تو خلاف بھی نہیں تھے، ایک بھائی تھے، نہ وہ ان سے لڑ سکتی تھی، وہ صرف ان کے بزنس کو ترقی دینے کی غرض سے اس پرپوزل کو قبول نہیں کر سکتی تھی، اپنے مفاد کے لیے اس حد تک گر سکتے ہیں وہ نہیں جانتی تھی۔ انہوں نے اس وجہ سے یہ ڈرامہ شروع کیا کہ وہ نہیں چاہتے الکا کی حدید سے رخصتی ہو۔ اس قسم کے الزامات حدید پر ٹھونس کر
تھوپ کر انہوں نے طے شدہ پروگرام کے تحت پہلے دونوں خاندانوں میں غلط فہمی سے پھوٹ ڈلوائی، جس میں وہ کامیاب بھی رہے۔ اس طرح وہ الکا کو طلاق دلوا کر اپنے اس بزنس پارٹنر سے الکا کو بیاہ دیتے، جس کے 80% شیئر اس بزنس میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرے تھے۔ یہ ایک ڈیل تھی جو انہوں نے اپنے پارٹنر سے طے کی۔ ان کے پارٹنر نے الکا کو کہاں دیکھا وہ نہیں جانتے تھے، بس وہ یہ جانتے تھے کہ الکا وہ سونے کی چڑیا تھی جو ان کے بارے نعرے کروا سکتی تھی۔ پھر انہوں نے اس لالچ میں ہر غلط کام بھی کر لیا جو انہیں زیب نہیں دیتا تھا۔ بابا امی نے اس گھر میں بھابھی کے علاوہ ہر کوئی ان کے ارادے سے لا علم رہا تھا۔ الکا بھی لا علم ہی رہتی، اگر وہ اس رات غیر ارادی طور پر یہ سب نہ سن لیتی۔ بھلا بھات جھلا کر بھابھی کو ساری بات بتاتے ہوئے برس رہے تھے، صرف اس بات پہ کہ وہ کیسی عورت تھی جسے اپنے شوہر کی پریشانی کا احساس تک نہیں تھا۔ الکا سے مزید نہیں سنا گیا، اس میں مزید سننے کی تاب نہیں رہی تھی۔ لڑکھڑاتے قدموں سے لوٹ آئی۔ بھا کی حسین شکل کے پیچھے اتنا مکروہ روپ ہوگا، اسے سوچ کر کراہیت محسوس ہوئی، اور اب وہ ایک بار پھر سکتے کے عالم میں بیٹھی۔ بھا کے بعد دوسرا گہرا صدمہ سے حدید کی وجہ سے ملا تھا۔ جو ایڈی بغیرتی تے لانتی پن کھول سکتا ہے تے دوسری جگہ تو لانتی نہیں بن سکتا۔ ایڈا بھی بندہ نہیں ہوندا کہ بندہ اپنے دماغ دا استعمال ہی نہ کرے، جڑا جس پاسے لائی جاندا اس پاسے ٹریا رہے۔ اسے جیل میں بہت زیادہ مدت نہیں بیتی تھی، مگر اس کی حالت گہر ہو چکی تھی۔ شدید قسم کے انسلٹ اور سب سے بڑھ کر گہرا صدمہ اس کے اعصاب کو مفلوج کر چکا تھا۔ وہ ہارنا نہیں چاہتا تھا، مگر ہرا دیا گیا تھا۔ بابا سعید کے ساتھ اس سے ملنے آئے تو اس کی حالت دیکھ کر رو پڑے۔ وہ تب بھی خالی خالی نظروں سمیت انہیں دیکھتا رہ گیا۔ تمہاری ماں بستر سے جا لگی، یہ خبر سن کر۔ جھوٹا ہی سے مگر ہم بری طرح برباد ہو چکے ہیں، لیکن تم فکر نہ کرو، میں شہر کا مہنگا ترین وکیل ہائر کیا، تم بہت جلد باہر آ جاؤ گے۔ ان کی تسلی دلاسے پر حدید لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ لمحہ بھر کو ابھر کر معدوم ہوئی۔ غلط کاموں کے ہمیشہ غلط نتائج سامنے آتے، کاش یہ بات تم سمجھ لیتے۔ وہ عجیب متضاد کیفیت کا شکار کبھی اسے تسلی سے نوازتے تو اگلے لمحے لتاڑ کے بھی رکھ دیتے۔ حدید نے برا نہیں منایا، وہ جانتا تھا یہ ذلت اور رسوائی صرف اس کی وجہ سے اس کے بوڑھے باپ کا مقدر ٹھہری ہے۔ وہ واقعی مجرم تھا ان کا۔ احتشام نے تمہارے خلاف گواہی دی ہے عدالت میں، اب کل آخری گواہی تمہاری بیوی کی ہوگی، اسی پر اس کیس کے فیصلے کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ مان بیٹا، احتشام تو نہیں، تم الکا بیٹی کو تو اپنے حق میں ہموار کر سکتے ہو نا۔ اگر بھائی کی باتوں میں آ کر اس کے مجبور کرنے پر اس نے تمہارے خلاف گواہی دے ڈالی تو ہمارا کیس بہت کمزور پڑ جائے گا۔ بابا بہت خوفزدہ تھے، آس بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولے تو حدید نے سر جھکا لیا۔ تو اب یہ بھی ہونا تھا، اوکے فائن، دیکھیں گے جیت کس کی ہوتی ہے۔ اینی ویز فیصلہ اس کے بعد ہو جائے گا کہ تم میرے نزدیک کتنی اہم ٹھہرتی ہو۔ اس کی سوچیں بھی تناؤ کا شکار تھی، اور الکا کی گواہی کے بعد اس کا کیس کمزور ہوا تھا۔ لاکھ دی لعنت پھر الکا دے، لاکھ لعنت۔ حدید کو اس سے بالکل غرض نہیں رہی۔ یہ آخری آس تھی جو بہت بری طرح سے ٹوٹی تھی۔ وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہو کر بالکل شکستہ ہو گیا۔ اس کے سامنے بڑی عدالت میں الکا نے اس سے نکاح میں لائے بغیر اس پر فرد جرم عائد کی تھی۔ اس نے کہا تھا وہ اسے طلاق نہیں دینا چاہتا، مگر وہ اس سے کہتی مجھے طلاق دے دو۔ تب وہ اسے طلاق دے کر محبت کا بھرم قائم رکھ لیتا، مگر اس نے اس سے کچھ بھی طلب نہیں کیا، بس اس کے اعتماد کی دھجیاں بکھیر دی تھی۔ وہ جتنا سوگ مناتا کم تھا، مگر اس نے سوگ نہیں منایا۔ الکا کے اس انتہائی قدم نے اس کے اندر ایک عجیب سا مجنونانہ احساس بیدار کیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، اس کا لائر کس طرح اسے سزا سے بچانے کی کوشش کرتا رہا، بابا نے کس طرح پیسہ پانی کی طرح بہا کر اسے تختہ دار سے بچایا، وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ جس دن وہ عدالت میں ضمانت پہ رہا ہوا، اس روز بھی اسے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ جس روز وہ اسی عدالت سے باعزت بری ہوا، اس روز بھی اس نے کوئی خاص خوشی محسوس نہیں کی۔ وہ بد دل ہو گیا تھا، الکا سے، زندگی سے، اور یہاں تک کہ خود سے بھی۔ زندگی نے جو گھنونا مذاق اس کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد شاید کسی خوشی کا کوئی راستہ بھی نہیں۔ بہت برا کیا اس لعنتی نے۔ الکا جب سے آئی تھی مسلسل رو رہی تھی۔ آئکا اس کے سامنے بیٹھی سپاٹ نظروں سے دیکھتی رہی۔ کیوں رو رہی ہو؟ اس لیے کہ تم پریگننٹ کیوں ہو گئی ہو؟ مان بھائی کے بچے کی ماں بننا نہیں چاہتی تم؟ آئکا کے انتہائی تمسکر سے کہنے پر الکا نے دھندلائی آنکھوں سمیت اسے دیکھا۔ کتنا کہا تھا میں نے ایسا مت کرو، مگر اس وقت تمہاری آنکھوں پر بدگمانی کی پٹی بندھی تھی۔ اتنا عرصہ مان بھائی کے ساتھ رہ کر بھی تم انہیں نہیں سمجھ پائی۔ کیسی تھی محبت تھی الکا، مجھے بتاؤ۔ اگر بھا تمہیں دھوکہ دے سکتے تو ضروری تھا کہ مان بھائی بھی ایسا ہی کرتے؟ وہ محض ان پر الزام تھا جسے وقت اور حالات نے جھوٹا ثابت کر دیا۔ تم نے محض ایک جذباتی قدم اٹھایا۔ اب بتاؤ کیا مقام ہوگا ان کی نگاہوں میں تمہارا؟ ریلی مجھے افسوس ہو رہا تمہاری سوچ پر۔ وہ پرتاسف لہجے میں بولی تو الکا کے آنسوں میں مزید روانی آ گئی۔ شدت جذبات میں وہ کتنا غلط قدم اٹھا چکی تھی۔ وہ ایسی تھی، بے انتہا جذباتی، جذبات میں غلط فیصلہ کر کے بعد میں پچھتانے والی۔ اس نے حدید کو اسے یوں زبردستی اپنے ساتھ لے جانے پر بھی یوں شدت پسندی میں سے کتنا عرصہ اگنور کے رکھا، پھر اسے معاف کیا، اس کی محبتوں پر کیسے یقین سا آنے لگا۔ حدید کیا تھا، وہ اسے کیا سمجھتی رہی؟ کیا اس کی محبت اتنی بودھی تھی کہ اس کے متعلق محض اتنی سی بدگمانی سے اتنی جلدی ختم ہوگی؟ کیا وہ واقعی محبت تھی؟ وہ سوچ سوچ کر شرمندگی کے نیر بہاتی جب انہی دنوں اس پر انکشاف ہوا کہ پریگننٹ تھی۔ اسے یاد آیا کہ جس روز وہ گھر سے آئی تھی حدید نے اس کی طبیعت کی خرابی کی وجہ یہی بتائی تھی، مگر تب اس نے اتنا دھیان نہیں دیا۔ مگر حدید بے حد ایکسائٹڈ تھا۔ اگر اس روز وہ وہاں رہ جاتی تو حدید لازماً اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس نے اسے چکرا کر رکھ دیا۔ طبیعت کی خرابی کی طرف کسی کا دھیان جانا تھا۔ بابا کو کس طرح بہا کے مذموم ارادوں کی خبر ہوئی وہ نہیں جانتی، البتہ انہی کی کوشش تھی کہ حدید کی سزا میں پہلے تخفیف اور پھر اس کے بعد اسے بری کر دیا گیا۔ یہ سب باتیں آئکا نے اسے بتائی اور وہ اپنے اندر ایک نئی طاقت، نئی توانائی محسوس کر رہی تھی۔ حدید کی نشانی اس کے پاس تھی، گویا وہ اسے منا سکتی تھی اور وہ اسے منا لے گی۔ اسے یقین تھا اس نے امی کی منت کی کہ وہ اسے اس کے گھر چھوڑے۔
امی اس کی طرح پاگل نہیں تھی کہ منہ اٹھا کے چل دیتی، وہ ایک بار پھر مایوس ہو گئی، قسمت اس کے ساتھ عجیب کھیل کھیل رہی تھی۔ وہ بے حد ملول تھی جب دادو نے اچانک ایسا فیصلہ کیا جس نے اس گھر کے تمام مکینوں کو ششدر کر دیا تھا۔ ویسے لاکھ دی لعنت تیری زندگی تے لعنت، ایڈا دی لائی لگ نے گھر بسارا نے۔ مجھے بیٹی اتنی بھاری نہیں پڑی کہ 2 وقت کی روٹی نہ دے سکو، اگر بات صرف 2 وقت کی روٹی اور تن کے کپڑے کی ہوتی تو بادشاہ یا اللہ کے بڑے بڑے جلیل القدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کو کبھی نہ بیاتے کہ عزت بھلا کسی دوسرے کے ہاتھ میں تھمائی جاتی ہے۔ بچے یہی قانون فطرت ہے۔ نکاح کے بول 2 انجان اور اجنبی انسانوں کو ایک دوسرے کے لیے جائز اور حلال بنا دیتے ہیں۔ ہماری بچی کا گھر ہمارے لیے بیٹے کی ناک اندیشی لالچ کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے۔ بات کھل گئی، تمہیں تو چاہیے کہ اس گھٹیا پن پر 4 جوتے مار کے اسے گھر سے نکالو اور بیٹی کا گھر بچانے کی صحیح کرو۔ تم بات کرتے ہوئے اگر شرم آتی تو میں کر لیتی ہوں، مجھے فون میں لا کر دو حدید کی ماں کا، خود معاملہ سلجھا لوں گی۔ انہوں نے رسانیت سے کہا تھا، بابا بھی جیسے قائل ہو کر چپ سادھ گئے تھے۔ الکا ممانی کے ساتھ گھر واپس آئی۔ ممانی کتنی دیر تک اسے لپٹا کر روتی رہی، اسے یوں بھی جیسے رونے کا بہانہ چاہیے تھا۔ پھر ان دنوں اس کی طبیعت بھی کچھ ایسی تھی کہ کا جی اداس سا رہتا۔ ممانی کے ذریعے سب معاملات سنبھلنے سے اس کے دل کو ذرا ٹھارس ملی، ورنہ ہر وقت خدشات کی الگار سے دل سوکھے پتے کی طرح کانپتا رہتا۔ ممانی ایک رات ہی ٹھہری، اگلی صبح وہ اسے لیے جلدی نکل گئی۔ انجان راستے اس کے اندر لاتعداد سوالوں کا جنم دیتے رہے، مگر اس کی زبان نہیں کھولی۔ مگر اس وقت اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جب ممانی نے ایک نیم پختہ سے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ جو کچھ تھا عدالت کے چہرے میں خرچ ہو گیا، تمہارے ماموں پر تو قرضوں کا انبار جمع ہو گیا، مگر خیر میرا بیٹا مجھے صحیح سالم حالت میں واپس مل گیا، مجھے کچھ اور نہیں چاہیے۔ اس کی تجابی سوالیہ نگاہوں کے جواب میں انہوں نے بہت آہستگی سے جواب دیا۔ دروازہ حدید نہیں کھولا تھا، بلکہ ہلکی بڑی ہوئی شیپ کے ساتھ جینز شرٹ میں ملبوس وہ اسے پہلے سے کمزور اور زرد سا محسوس ہوا، تو دل پر جیسے منوں کے حساب سے بوجھ آ گرا۔ حدید کے چہرے پر جو پتھریلا تاثر اسے دیکھ کر ابھرا، اس نے الکا کو لمحوں میں سرد کر دیا۔ مان کچھ بھی کہنے سے پہلے یہ یاد رکھنا کہ اسے میں لائی ہوں، تمہاری ماں۔ لب بھینچ کر وہ ایک سرد نگاہ اس پر ڈالتا ہوا چھٹکے سے پلٹ کر اندر چلا گیا، جبکہ الکا جو پتہ نہیں کیا کچھ سوچ کر آئی تھی سنسی وہیں کھڑی رہ گئی۔ آؤ بیٹا، ابھی وہ تھوڑا خفا ہے، جو کچھ ہوا ناراضگی اس کا حق بھی ہے، مگر مجھے یقین ہے میری پیاری بیٹی بہت جلد اس کی اس ناراضگی کو دور کر دے گی۔ انہوں نے گویا اس کی فک ہوئی رنگت دیکھ کر دلاسا دیا۔ وہ کچھ نہیں بولی، اس کے اندر جو خوف کنڈلی مارے بیٹھا تھا پوری طرح سامنے آ گیا تھا، اسے اپنا پورا وجود سونا ہوتا محسوس ہوا۔ جندی ورا تیری ورا تو سڑکاں تے آ گیا، سارا کچھ ہونا تو وک گیا، جیڑی جیل دے وچ جلالت ہوئی وکری، ہن تن جوتیاں دے ہار پاوے نہ لے آئی ہوئی نے۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہماری 2nd ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی آپ کو رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ابھی ہم چلتے ہیں کمنٹ سیشن کی طرف، دین ویڈیو کو اینڈ کریں گے۔ جے کوثر، ایکسیلنٹ ناول، تھینکس، ویلکم ڈیئر جے کوثر۔ امبرین کاشف، نائس ناول، تھینک یو امبرین کاشف۔ توربینہ توفیق، ویلکم بیک، نائس ایپی اینڈ نائس ناول، تھینک یو ویری مچ توربینہ۔ حماد شاہ، ویلکم بیک، گڈ ٹو سی یو۔ اللہ کرے ہمارا چینل ہمیشہ ہنستا مسکراتا شاد آباد رہے اور ہم آپ کو سنتے رہیں، آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ حماد شاہ، یہ آپ سب کی محبت اور پیار کا اور دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج چینل الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو گیا۔ حماد شاہ، نائس ناول، مجھے لگا یہ پارٹس والا ناول ہے، میں نے اس لیے نہیں سنا اور اگلے دن چینل کے ایشو بن گیا، جب آج سنا تو پتہ لگا کہ کمپلیٹ ناول ہے۔ نہیں یار، یہ کمپلیٹ ناول ہے، لیکن آگے لکھا ہوا ہے۔ تھینک یو حماد شاہ۔ لیوس سلون، میں تو بہت ڈھونڈ رہی تھی کہ کہاں گئی اریج ہماری، میں سمجھی کہ میرے موبائل میں کوئی مسئلہ ہے۔ نہیں، آپ کے فون میں مسئلہ نہیں تھا، یہ میرے چینل میں مسئلہ بن گیا تھا، اس وجہ سے نہیں ہے۔ میں نے پوسٹ لگائی تھی، آپ نے شاید لگتا ہے پوسٹ دیکھی نہیں۔ تھینک یو لیوس سلون۔ اسکا زہرا، آئی ایم ویری ہیپی فار یو، کانگریٹس ڈیئر، تھینک یو ویری مچ ڈیئر اسکا۔ افیکشنیٹ مکا برڈ، ویلکم بیک ڈیئر، تھینک یو ویری مچ افیکشنیٹ۔ کرم خان، بہت اچھا ایپی، تھینک یو کرم خان۔ زینب اشرف، ویری ویری نائس ناول، التمش کچھ زیادہ ہی اوور تھا ان وائلنس بٹ آل اوور نائس ناول، تھینک یو زینب اشرف۔ ننا یوٹیوبر، عورت کی سیلف رسپیکٹ بھی ہونی چاہیے، مجھے پسند نہیں آیا، کم از کم لڑکے کو شرمندہ تو کروانا چاہیے تھا۔ آہو وہ اینڈ تے بھائی ادا ہی صحیح ہو گیا سی۔ تھینک یو ننا یوٹیوبر۔ ریحان عدیل، نائس ایپی، تھینک یو ویری مچ ریحان عدیل۔ محمد اویس، وعلیکم السلام، آپ کا پڑھنے کا انداز بہت اچھا ہے، اگر ناول سنیں تو صرف آپ کے چینل پہ سنتا ہوں، تھینک یو ویری مچ محمد اویس۔ وردہ طارق نے دل بھیجے ہیں، تھینک یو وردہ۔ طیبہ اشرف، وعلیکم السلام، آئی ایم ویری ہیپی فار یو، تھینک یو ویری مچ طیبہ۔ امبرین کاشف، زبردست، تھینک یو امبرین۔ ماہنور، ناول تو اچھا تھا بٹ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ جس سے چیٹنگ کرتا ہے جس کا لیے روٹی کا ایک نوالہ بھی نہیں لیتا تھا، اسے پسند ہی نہیں کرتا تھا، بس ہو جاتا سی۔ تھینک یو ماہنور۔ ایمر، گل ود گئی ہے مختارا، واہ سس واہ۔
بہت فنی ناول ہے. تھینک یو ویری مچ عامر. امرین کاشف نائس ناول. تھینک یو امرین. سندس نایاب جسٹ واؤ. تھینک یو سندس. امرین کاشف زبردست مزہ آ گیا. ویٹ فار اینڈ. تھینک یو امرین. اینڈ ہو گیا اس کا. امرین کاشف زبردست ناول. تھینک یو امرین. امرین کاشف زبردست. بہت اچھی ایپیسوڈ تھی. عید پہ بہت بیزی تھی اس لیے نہیں سن سکی. چلے کوئی نہیں آپ ابھی سن لیں. تھینک یو ویری مچ امرین کاشف. جی تو گائز یہاں پہ ہمارا جو کمنٹ سیشن ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا. کیسا لگا آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ جلد ملیں گے اس کی لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.